ایک ڈکٹیٹر مشرف صاحب اور پھر ان کے ساتھ تعلق یہ ایک ان چیزوں پر میرا اس کا بہت گہرا تعلق بن گیا اور اس نے بہت پیار مجھے دیا. اللہ تعالیٰ اس کی جنت نصیب کرے, جو عزت دی جو بڑی کامیابی تھی جو مشرف کو بڑی پسند آئی اور آپ ان کے کافی نزدیک ہو گئے اور میرے خیال سے آپ کو انہوں نے ایک ہاں بالکل وہ پسٹل بھی میرے خیال سے گفٹ کیا تھا. اس طرح جسٹیفائی کریں گے کہ آپ ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ رہے اور ان کے ساتھ اتنا عرصہ آپ نے کام کیا, ان کی پارٹی کا حصہ بھی بنے. مجھے پاکستان میں کوئی ایک سنگل بتا ہے کہ ڈکٹیٹر کے ساتھ نہیں رہا. میں مشرف صاحب کو ساتھ دیتا تھا تو میں اس زمانے میں بھی کہتا تھا کہ میں تو دن میں اس کے ساتھ اور بقایا لوگ رات میں ساتھ ہوتے ہیں. مجھ میں اس میں یہ فرق کالا باغ کی ایشو کی اب ویسے بھی آپ کا سٹانس ہوئی ہے کہ بننا چاہیے نہیں. کالا باغ کی یہ ایک سیاسی ایشو ہے. لوگ کہتے ہیں اس طرح بات نہیں کہتے نوشہرہ ڈوبے گا ایسے ثوابی ڈوبے گا. سچ اس طرح کوئی بات نہیں ہے. یہ کوئی کی ضرورت ہی نہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہ ہو تو کسی کا چلنا یا ممکن ہے ہی نہیں. عمران خان لایا کس نے تھا؟ عمران خان کا باپ کون سا تھا؟ وہ باجوہ تو وہ باپ کہتا تھا. ایک ٹائم ایسا بھی تھا کہ آپ تحریک انصاف میں بھی جانے والے تھے. آخری جو میرا عمران خان کی میٹنگ ہوئی اس میں ایک عمران خان تھا, پھر ایک میں اور ایک اس کا کتا تھا وہی اس کمرے میں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو حق ہے وہ خاص کر پنجاب کی وجہ سے ان کو نہیں ملتا. سیاستدانوں کی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم وہ کل والا چیز دیکھتے ہیں کہ ہمیں کل ووٹ مل جائے ارسپیکٹو آف سیاست کو. کون سی پارٹی ہے یہ بلیم گیم بھی چھوڑ دیا, صرف وہی قومیت اور اس کی بات کی. میں کہتا ہوں کہ ہمیں پورا اس صوبے کے لیے بھی وہی ماڈل اپنانا چاہیے. ہم جتنے بھی سیاسی پارٹی ہیں اللہ کا جب نام آتا ہے نا تو کوئلے کے مزدور کا نام آتا ہے اور یہ تقدیر ابھی تک آپ لوگوں نے نہیں بدلی. راہیل شریف صاحب نے پہلے کہا کہ ان مقام کے لوگوں کا اور کام ہی نہیں کوئلے کے کاروں کے علاوہ, تو کوئلے کے کاروں میں مریں گے تو ہم اس کو ہیلی دیں گے. ہم تو خود کہتے ہیں کہ میں خود بھی نہیں سمجھتا ہوں, اور لوگوں سے خود سوال کرتا ہوں کہ اب اور مزدوریاں کم ہیں اور کام کم ہے. کیا ہم اس سسٹم کے تھرو بھی تبدیلی لا سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو 100% مائنس کریں تو اس طرح صلاحیت یا بھی سویلین کی ہے نہیں کہ آپ صرف بارڈر پر بیٹھ جائے یا کام آپ خود سنبھالیں گے, تو وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. ایک دوسرے کو برداشت بھی کر لینا چاہیے. اس سسٹم کے اندر رہتے ہیں بدقسمتی کی بات ہے. یہ ہونے نہیں چاہیے کہ ایک حکومت جائے اور دوسرے کو پھر اندر کرے اور کیا کرے. یہ چیز ہمیں سیاسیوں کو بھی اپنی ذہن چینج کر لینی چاہیے. السلام علیکم, ویلکم ٹو خان کاسٹ. میں ہوں سہیل اظہر خان. آج ہم خیبر پختونخوا کی ایک بہت بڑی شخصیت وفاقی وزیر اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر انجینئر امیر مقام کے ساتھ موجود ہے. سر وقت دینے کا بہت شکریہ. آپ کی بہت مہربانی. انجینئر صاحب, آپ کی جو ہر روزانہ کی بنیاد پہ اور ٹی وی اسکرینس پہ آپ نظر آتے ہیں اور پاکستان کی سیاست کا بہت بڑا نام ہے, لیکن اگر ہم سوچیں شانگلہ, وہ پہاڑیاں اور وہ پورن اور پھر پورن کے پیچھے چاگم ایک بڑا چھوٹا سا گاؤں ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ آج جہاں جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اسلام آباد میں, ان کو وہاں پہ بلا لیں تو لوگ لگے کہ یہ بندہ وہاں سے کیسے نکلا. تو آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ یہ سفر کیسے طے ہوا, اور یہ جب آپ اپنے گھر میں ہوتے تھے, اپنے علاقے میں ہوتے تھے, کبھی سوچا تھا کہ ایسا ہوگا کہ یہ بہت بنیادی سوال آپ نے کر دیا, اور میرا بھی وہ گمان میں نہیں تھا جو آپ نے سوال کیا کہ اس لیول تک ہم آئیں گے اور یا پہنچیں گے. میں خود بھی بس اللہ تعالیٰ کا رحم اور ایک معجزہ سمجھتا ہوں کہ ان پہاڑوں کے اندر رہتے ہوئے اور وہی ٹاٹ کے اسکولوں پر بیٹھ کے اور زمین پر اور وہی تعلیم اور اتنے دور جانا اور اس تختی اور اسی دور کا, اور پھر وہی سے کالج اور کالج سے یونیورسٹی آنا, اور پھر ہماری وہی ایک ڈریم اس زمانے میں ہر ایک کی ہوتی تھی کہ ڈاکٹر یا انجینئر بن جاؤ, اور پھر ان پہاڑوں سے نکل کر فرسٹ ڈویژن اور پھر انجینئر بننا, اور پھر کاروبار میں بزنس میں بھی ایک 89 میں نے شروع کی, اور جو ڈائریکٹ بزنس 2001-2002 تک اس میں رہا. اس میں بھی بہت محنت, وہ بھی میرے سوچ سے باہر تھی کہ اس طرح ڈائریکٹ نکل کر اور پھر ایک نو لیمٹ کمپنی بنانی اور اتنے پورے ملک میں پھیل جانا, اور پھر سیاست میں آنا میرے لیے بھی. میں خود آپ نے بات کی, اگر پوری ڈیٹیل میں جانے کے بغیر, کہ سب سے پہلے میرا یہ سوچ ہی نہیں تھا کہ میں اس طرح سیاست میں ڈائریکٹ آؤں گا. مگر میرے اپنے جو آپ نے گاؤں کا نام لیا, پورن, چاگم, بنگل, ایک یونین کونسل تھی, اور
2001 میں بلدیاتی الیکشن آیا تو میرا اپنا خیال ہی نہیں تھا، مگر میرے اپنے یونین کونسل کے لوگ اکٹھے ہو کر اور مجھے ان اپوز ناظم بنا دیا کہ اگر یہ بنتے تو ہم پھر الیکشن نہیں کریں گے، اور انہیں کسی اس کو چھوڑیں گے نہیں کسی نے جمع نہیں کیا، مجھے ان اپوز انہوں نے ڈکلیئر کیا. میرا ذاتی شوق نہیں تھا مگر ان لوگوں کی. تو پھر میں نے کہا کہ یار یہ جو میرے اپنے کہ اتنے ٹرسٹ اعتماد کرتے تو اس سے میری انٹری ہوئی 2001 سے. ابھی تو آپ تو سیاست کے بڑے گر سیکھے ہوں گے نا، اس وقت تو آپ کو میرے خیال سے کچھ نہیں آتا ہوگا جب آپ گاؤں میں تھے، تو اتنا اعتماد کیسے؟ حالانکہ پشتون جو ہے وہ ایک آدمی پہ ان کو متفق کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ ملک کی سیاست اپنی جگہ، مگر آپ کے اپنے محلے کا اور اپنے گاؤں اور یونین کونسل اور اس لیول پر جائے تو وہ سیاست بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہی ایک دوسرے کو کوئی برداشت ہی نہیں کرتا ہے. باہر سے جو بھی وہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کر دیتے ہیں مگر وہی اپنے لوکل نہیں کرتے. تو ویسے بائی نیچر مجھ سے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں آپ نے تو اس طرح کیا نہیں، آپ بھی کریں گے کہ سیاست میں آپ آئے کس طرح. مطلب ہے کہ یہ بھی سب سے بڑا سوال ہے کہ سیاست میں آئے کس طرح. تو میں اس کو نہیں سمجھتا تھا کہ یہ سیاست ہے. میں اپنے اگر آپ کو اسٹوڈنٹ لائف کی ہسٹری بتاؤ، جو میرے لوگ آپ کو سن رہے ہوں گے جو میرے ساتھ تھے، اس زمانے سے جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں چلا گیا تو اس زمانے میں پشاور میں ایک شیرپا اسپتال تھا اور ایک لیڈی ریڈنگ، اور پورے کے پی کے میں صرف ایک ہی بورڈ تھا، انٹرمیڈیٹ بورڈ پشاور. نہ سوات میں بورڈ تھا، نہ ڈیا خان میں بورڈ تھا، اور نہ پیپٹ آباد میں، نہ دوسرے جو ابھی تو ہر جگہ ہے اسے کوئی 10 بورڈ بن گئے. تو یہ پورے کے پی کے لوگ بشمول یا ہمارے شانگلہ سوات ہر جگہ کے وہی آیا کرتے تھے میٹرک کی سرٹیفکیٹ کے لیے، ڈی ایم سی کے لیے، امتحان میں کوئی ایشو ہوتا تھا اور انٹر کی. تو اس زمانے سے ایک وہی لوگ جو آیا کرتے تھے اور ان کو کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا تھا. تو میں پھر ان کے ساتھ جاتا تھا، ان کے مشکل آسان کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا تھا. اور ہسپتال میں بھی شیرپا اسپتال ہمارے ساتھ تھا تو ہمارے اکثر پیشنٹ، اس زمانے میں سوات میں بھی اتنی ایڈوانس اسپتال نہیں تھا اور جگہوں میں بھی نہیں تھے، تو سارے لوگوں کا لوڈ وہی تھا. تو جتنے مریض آیا کرتے تھے اور ہمارے پاس آتے تھے، میں نے خود وہی کوئی گن لیے نہیں مگر 14-15% خود بلڈ بھی دیا. جب اور کوئی نہیں ملتا تھا کہ کسی بندے کو خون کی ضرورت ہے تو میں ساتھ چلے جاتا، دوسرے ساتھیوں کو پکڑ لیتا، ان کے لیے بیڈ ارینج کرتا، ان کے لیے داخلہ اس کو اپروچ کرا دیتا. تو مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس کو سیاست کہتے ہیں. میں آپ کو اس دلچسپ واقعہ سناتا ہوں. ہمارا ایک پروفیسر تھا انجینئرنگ میں، تو میں اکثر لیٹ آیا کرتا تھا. جب کلاس شروع ہو جاتا تھا میں درمیان میں آتا تھا، تو وہ مجھ سے پوچھتا تھا. پھر ان کو پتہ بھی لگ گیا کہ آپ اسپتال گئے ہوں گے یا بورڈ گئے ہوں گے یا سیکریٹ گئے ہوں گے وہی لوگوں کے ساتھ. تو وہ مجھے کہتا تھا کہ امیر مقام آپ سیاستدان بنیں گے. میں یہ کیا کہتا ہے؟ مجھے خود اسی ٹائم یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ سیاست خدمت کو کہتے ہیں اور وہی میں کر رہا ہوں. تو وہ مجھے وہی جب میں کلاس میں لیٹ آیا کرتا تھا تو کہتے ہیں سیاستدان ہے، پالیٹیشین ہے. اگر میرا اسٹوڈنٹ لائف میں سیاست کے ساتھ کوئی شوق نہیں تھا، نہ میں نے کوئی الیکشن لڑا تھا، اور اپنے وہی سبق کے ساتھ اور کے ساتھ لگا رہتا. تو ویسے میں کہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے سوال کیا تو آپ کے پہلے استاد سیاست کے کون تھے یا رہبر کون تھے یا مینٹور؟ نہیں، مطلب سیاست میں پیر محمد خان صاحب اللہ جنت اس کا نصیب کرے، وہی ہم ایک ہی ساتھ تھے اور رشتہ داری کے علاوہ ایک بھائی جیسا اور ایک اچھے دوست کا تعلق بھی تھا. تو وہ تو سیاست میں تھا، 77 سے سیاست کر رہا تھا اور 7 دفعہ MPA بھی بنا تھا. اور آخری اس کی شہادت بھی میرے گھر میں ہوئی جب سوئسائڈ اٹیک ہوا تو 2007 میں. سوئسائڈ گھر کے اندر آ گیا اور بلاسٹ کیا، 9-10 لوگ اور شہید ہو گیا اس میں، وہ بھی شہید ہو گیا. وہ شہادت بھی میرے گھر میں ہوئی. ہم اتنے کلوز تھے تو اس سے ہم اس کو ضرور فالو کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ سیاست میں کس طرح لگا ہوا ہے، یہ کام کر رہے ہیں. پیر محمد خان صاحب کی آپ کو بڑی انٹرسٹنگ لگتی تھی یا وہ سیاست میں وہ ان کا گر ڈفرینٹ تھا؟ مطلب ہے کہ اس کی ایک خدمت خلق کا جذبہ تھا، کسی کام کو فالو کرنا. اس کو مطلب ہے کہ آپ نے اس کو کوئی کام بتا دیا، اس کے پیچھے جانا، اس میں کوئی آنا اور اس کا
مسئلہ نہیں رکھتا تھا کہ میں MPA ہوں، میں فلانا ہوں، ہر دفتر جاتا. اور یہ اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر کسی چیز کو آپ فالو نہ کریں تو آپ بڑے سے بڑے اعلانات کیوں نہ لے لیں، اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. تو اپنے حلقے اور اپنے لوگوں کے ساتھ اس کی کمٹمنٹ اور اس کے دکھ درد میں شریک ہونا، ان کے مسائل حل کرنا، تو یہ چیزیں ہم دیکھتے تھے. مگر خود میرا واقعی یہ سوچ کبھی نہیں رہا کہ میں بھی اسی چیز میں آؤں گا ڈائریکٹ، میں ممبر بنوں گا اور میں پھر منسٹر بنوں گا اور فلاں بنوں گا. یہ میرا کبھی سوچا ہی نہیں تھا. سر آپ کی جو پہلی پارٹی تھی جس سے آپ کا واسطہ ہو تو جماعت اسلامی تھی. ہاں بالکل، بے شک. تو یہ مطلب آپ سے یہ تصور کرنا کہ آپ جماعت اسلامی سے الیکشن لڑے ہوں گے اور پھر جو آپ الیکشن لڑے تو آپ نے پھر ان کو چھوڑ بالکل. یہ میں آپ کو سناتا ہوں جو فیکٹس ہے، اور پھر اس میں بھی آؤں گا کہ میری کامیابی کا راز کیا ہے. یہ پھر آپ اسے خود نتیجے نکالیں گے. بے شک میں جب یونین کونسل کا ناظم منتخب ہوا اور الپوری میں آ گیا، اور پھر اس زمانے میں جو میرا یہ اپوننٹ ہے، ابھی تک ہم نے کوئی 6 الیکشن لڑے میرے خلاف، نیشنل اسمبلی میں بھی اور ڈسٹرکٹ نظامت میں بھی. تو اس زمانے میں اس طرح ہوا تھا کہ 2001 میں شانگلہ کے لوگ سارے اکٹھے ہو گئے کہ ہم الیکشن نہیں کراتے، ان اپوز ہر ایک پارٹی پر تقسیم کیا. انہوں نے ٹاسک کیے، قرآن اندازی کی، جس کا نکل گیا سب سے پہلے تو ڈسٹرکٹ ناظم آپ کا ہوگا، پھر تحصیل ناظم فلاں کا ہوگا، پوری پارٹیوں پر تقسیم کی. اور وہ ایک حلف رکھ کے قرآن شریف رکھ کر سب نے اس پر ہاتھ بھی رکھے. 2001 کی بات ہے کہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے اور اس طرح تقسیم کریں گے، یہ ہمارے امیدوار ہوں گے، ان اپوز آئیں گے پورا سیٹ اپ ڈسٹرکٹ شانگلہ. تو اسی میں اس طرح ہوا کہ اس بندہ جو میرا سیاسی مخالف رہا ہے، ابھی PTI میں اس زمانے میں NP میں تھا، تو اس کی پارٹی نے اس نے بھی اس حلف پر ہاتھ رکھا تھا، اس نے بھی حلف اٹھایا تھا کہ بس ہم اس میں شامل. بعد میں اس طرح ہوا کہ اس نے اس حلف کی یہی جو ابھی تک میں کہتا ہوں کہ وہ ہار رہا ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے، اس طرح میں جانا نہیں چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں میں سب سے اس میں ایک چیز وہی بھی شامل. تو اس نے حلف لینے کے باوجود اس پھر کاغذات جمع کیے ڈسٹرکٹ نظامت کے لیے اپنے ایک بھتیجے کا. تو وہی بھتیجا کا اس نے کاغذات جمع کی. اور پھر زمانے میں اگر آپ کو یاد ہو تو کونسلر کے اونٹ ہوا کرتے، جنرل اونٹ نہیں تھا، جو ناظم کونسلر ہوئے تھے وہ اونٹ کے حقدار تھے. تو پھر سب کو اس طرح خرید لیا، اور مطلب ہے جب ریزلٹ آیا تو آزاد کا تھا وہ جیت گیا، جو ساری شانگلہ کی پارٹی کا متحدہ تھا بشمول ہی اس کے پارٹی کو، وہ ہار گیا. تو لوگوں کے لیے یہ ایک چیز بن گئی کہ یار یہ تو ہمارے ساتھ ہماری بہت بے عزتی ہوئی اور ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی اور لوگ بھی سارے بکے اور اس طرح ہو گیا. تو لوگوں کے ذہن میں اس طرح چیز تھی. میں جب 2001 میں آیا، یہ جو آپ سوال کر رہے 2001 میں آیا، تو میرے پیچھے سارے پارٹیوں کے لوگ لگے کہ 2002 میں جنرل الیکشن آیا 2002 میں. تو مجھے کہتے ہیں کہ یار آپ یہ، چونکہ میں جب 2001 میں آیا تو اپوزیشن لیڈر وہی جو ڈسٹرکٹ اسمبلی میں ہوتا تھا، تو ناظم اس کا بھتیجا تھا جو اسی طریقے سے آیا، اور اپوزیشن کا لیڈر میں اس کے مخالفت میں بن گیا. تو وہی سے میری سیاست سٹارٹ ہوئی. تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جو بھی ہے آپ کے ریسورسز بھی ہے، وسائل بھی ہے، تو ساری پارٹیاں ہم سیاست سے بالاتر ہو کے آپ کے ساتھ دینا تو آپ کھڑے ہو جائے. تو یہ جماعت اسلامی کی آپ بات کرتے ہیں، تو میں نے کہا چلو پھر میں مان گیا. میرے اپنی شوق نہیں تھی، مگر سب نے اس طرح کہہ دیا تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں لڑوں گا. مگر میرا خیال تھا کہ میں آزاد لڑوں گا، مگر آزاد الیکشن لڑوں گا کہ چونکہ مجھے مسلم لیگ کی جو پارٹی تھی وہی سیکنڈ لارجسٹ پارٹی تھی، انہوں نے بھی مجھے اپنی ٹکٹ واپس کر دی اور مجھے آفیشلی امیدوار ڈکلیئر کیا. اس زمانے میں اس کا ظاہر شاہ صاحب جو ابھی فوت ہو چکا ہے، اس کو نیشنل اسمبلی کا ٹکٹ مل گیا تھا مسلم لیگ کا، وہ بھی میرے حق میں وڈرا ہو گیا. یہ فتح ڈاکٹر سے نام شاہ پور سے تعلق ہے، اس کو آفتاب شیرپاؤ صاحب نے ٹکٹ دیا تھا، اس نے بھی مجھے واپس کر دیا کہ ہم بھی آپ کے حق میں کہ اس عذاب سے ہم نکل جائے تو ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، مگر کہ اس سے ہمارے ساتھ زیادتی کی اسے نکلے. اور اس زمانے میں پانوس گجر صاحب کا اللہ تعالیٰ اس کی جنت نصیب کرے، آپ نے نام سنا ہوگا، اس کی بھی ہمارے علاقے میں بہت ورث تھا، اور اس کے ہر الیکشن میں 14,000 16,000 ووٹ وہ شانگلہ سے لیا کرتا تھا. وہ بھی میرے حق میں دستبردار ہو گیا، آگے بیٹھ گیا. تو اس طرح ایک ماحول بن گیا. تو میں نے کہا اس ماحول میں تو پھر آزاد لڑوں گا. مگر پھر وہ
پیر محمد خان صاحب کے ساتھ وہ ایفیلیشن تعلق، اور ہماری پارٹی لیڈرشپ بھی وہ خالد عبد خان صاحب سوات میں، تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ کہ نہیں آپ جماعت اسلامی کے ٹکٹ پر لڑیں گے MMA کی. تو میں وہ ٹکٹ میں نے لیا بھی نہیں، 3-4 دن وہی سنگوٹا کے گھر میں پڑا رہا، مگر پھر آخر میں نے لے لیا. ان کی اس طرح بات کی تو میں نے کہا چلو یا بسم اللہ. تو یہ شانگلہ کی پارٹیوں نے مجھ پر کوئی بین بھی نہیں لگائی. صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہر ایک نے اپنا لڑا، اور نیشنل میں مجھے انہوں نے سپورٹ کیا. قومی کا مجھے دیتے تھے، اور اسی میں صوبائی اسمبلی میں میرے ساتھ جو کینڈیڈیٹ اس حلقے میں تھا MMA کی ٹکٹ پر کتاب پر، تو 8ویں نمبر پر آیا تھا. میں جیت کے وہ 8ویں پر آ گیا. تو لوگوں نے اس کو ووٹ نہیں دیا، مگر میری ذات کو ووٹ دیا. مگر پھر بھی میں اس کا ممبر تھا. میرا بہت اچھے تعلقات ہے قاضی صاحب کے ساتھ. اس بات پر آتا ہوں کہ پھر کیا ہو گیا. بات یہ ہوگی پیر محمد خان صاحب بھی جیت گیا. جب وہ جیت گیا تو ہمارا خیال تھا کہ یہ MMA میں سب سے سینئر ممبر ہے، اور 6ٹی دفعہ اور 7ویں دفعہ ہے، تو یہ چیف منسٹر ہوگا. وہ میرے ساتھ رہتا تھا میرے گھر میں، جس میں وہ شہید ہوا تھا بعد میں. تو ہم تو اس انتظار میں تھے کہ یہی چیف منسٹر ہوگا. تو جب وہی تقسیم ہوئی تو وہی JOI کے حصے میں آ گئی. تو پھر ہم نے کہا اسپیکر ہو گیا. تو اسپیکر کی سٹاف روزانہ ہمارے گھر آیا کرتا تھا. اس کو اسپیکر صاحب کہتا تھا کہ وہ تو آپ کا ہے کیونکہ آپ سینئر ہیں. وہ جب رزلٹ جماعت اسلامی کی طرف سے آؤٹ ہوا تو انہوں نے اس کو اسپیکر بھی نہیں بنایا. اسپیکر ہی نہیں بنایا تو ہمیں بہت دکھ ہوا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. پھر اس کے بعد وزارت کی باری آئی. تو ہر ایک بندے کو حسین احمد صاحب کانجو سواد سے ہوا کرتا تھا، ہمارا بہت گپ شپ ہوا کرتا تھا. وہ کبھی اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ میں ممبر بھی بنوں گا. اس کو بھی وزیر بنایا، دوسروں کو بھی وزیر، اس کو پھر بھی وزیر بھی نہیں بنا. تو اس سے ہمارے وہ تعلقات بہت زیادہ. پھر میں قاضی صاحب کے پاس گیا، اس کو کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیوں اتنی انسلٹ کی، بے عزتی کی. یہ بندہ اگر اتنی دفعہ بنا ہے تو آپ کو اس کو سپورٹ کر لینا چاہیے، آپ کو اس کو بنا. اس نے کہا نہیں. اس نے 97 میں آزاد الیکشن لڑا تھا. 97 میں یہ ہسٹری آپ نے اس طرح کہا پروگرام کا پیٹرن تو سچ اس میں 100% بولیں گے جو حقائق. اس نے مجھے وہی کہا کہ یار اس کو چھوڑے، ابھی آپ آگے آ جائے، آپ ہمارے لیڈر ہیں، اور پیر محمد خان صاحب کو بھول جائے. اور 97 میں اس نے آزاد الیکشن لڑا اور ہماری پارٹی کی نہیں مانی. جماعت اسلامی نے بائیکاٹ کیا. پیر محمد خان صاحب نے انڈیپینڈنٹ لڑا، انڈیپینڈنٹ بھی جیت گیا اور پھر وزیر بھی بنا. تو اس کے دل میں وہی بات تھی. تو میں نے کہا اگر یہ بات تھی تو پھر آپ کو اس کو ٹکٹ دینا ہی نہیں چاہیے تھا. جب آپ نے دوبارہ MMA کی ٹکٹ اس کو دے دی تو پھر آپ کو اس کو لانا چاہیے. تو اسے ہمارے ڈفرینس بہت زیادہ بڑھ گئے، اور وہ ہم نے اپنی بہت انسلٹ، ہم نے کہا کہ ہماری بہت زیادہ بے عزتی ہوئی. یہ بات جو آپ کہتے ہیں کہ آپ جماعت اسلامی سے بالکل میں تھا اور میں بالکل ایکٹیو تھا. پھر اس کا لینے کے لیے وہ جو ہماری روایات ہے اس کو پھر میں نے اس طرح بھی نہیں کیا. یہ جمالی صاحب ہمارا پرائم منسٹر بن گیا، اور اس کے بعد جب پرائم منسٹر کی ووٹنگ ہو جائے تو پھر اعتماد کا ووٹ لینا ہوتا ہے. اعتماد کا ووٹ 2-3 مہینوں میں. جب اس کی یہ واقعات درمیان میں بعد میں ہوئے، جب بعد میں ہوئے تو جب اعتماد کا ووٹ آیا تو میں اور قاضی صاحب، اللہ تعالیٰ اس کی بھی جنت نصیب کرے، ایک ساتھ بیٹھتے تھے اسمبلی میں. مگر میرے دل میں وہی جو ہماری بہت انسلٹ کی، بے عزتی کی. تو اس زمانے میں مجھے یہ فکر نہیں تھا کہ میں سیاست میں کہاں جاؤں گا، مگر میں نے وہی چیز دل میں رکھی کہ ہم نے اتنے اس کے ساتھ دیا، اس نے ہمارے اپنے لوگوں میں ہماری انسلٹ کرا دی کہ لوگ اب یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کوئی چور تھا، کوئی ڈاکو تھا، کوئی کیا تھا. سارے لوگ بن گئے، آپ نہیں بن گئے. ہر ایک کی اپنی مخالفت ہوتی. تو میں اس کے سامنے اٹھ گیا، کہتا ہے وہی 2 لابیز ہوتے، آئیز نوز، جس کو آپ ووٹ دیتے ہیں آئیز میں جانا ہے، جس کو نوز میں. تو میں آئیز کی طرف چلا، یہ جمالی صاحب کی طرف، وہ آئیز کی طرف چلا. تو مجھے وہی قاضی صاحب کی بیٹی نے اور دوسروں نے آوازیں شروع کی، امیر مقام صاحب ہمارا یہ نہیں ہے، اب آپ غلط ہوئے. تو میں نے کہا چلو آپ فکر نہ کریں، میں ٹھیک ہوا ہوں، میں آپ سے وہی بدلہ لینا چاہتا ہوں. تو میں نے وہی زد میں، مجھ سے ووٹ اس نے مانگا بھی نہیں تھا. مجھے نہ جمالی صاحب نے ووٹ مانگا تھا، نہ کسی نے کہا تھا، مگر میرے دل میں وہی بات تھی، وہی درد کہ آپ نے ہمارے ساتھ ووٹ ہمارے اپنے ہیں. اگر آپ جیتے تو آپ کا تو میں کیا دوسرا امیدوار 8ویں نمبر پر آئے. تو ووٹ ہمارا اپنا ہے، سب کچھ ہمارے اپنے، اور آپ نے ہماری اتنی انسلٹ کرا دی. تو میں نے اس کی وجہ سے، پیر محمد خان صاحب کی وجہ سے، کہ میں آپ سے یہ بدلہ بھی لے سکتا ہوں کہ تو میں نے اس کو ووٹ دیا. پھر جب اسمبلی میں ہم تھے ہی تو پھر قاضی صاحب باہر نکل کر کے اس کو ہم نے پارٹی سے نکال لیا، اس کی یہ ختم کیا، وہ ختم کر دیا. یہ نہیں تھا پتہ کہ اس میں میرا خیر ہوگا. تو وہی سے تو ہم نکل گئے. تو پھر بعد میں آگے یہ بھی میرے سوچ میں نہیں تھا کہ میں
جب 1-2-3 مہینے بعد لسٹ آئی تو اس پہ میرا نام بھی تھا کہ آپ بھی اسٹیٹ منسٹر بن گئے واٹر اینڈ پاور کے. میں خود بھی حیران تھا کہ آپ بھی ہیلپ کے لیے آ جائے. تو میں گیا وہ ہیلپ لیا. پھر اس زمانے میں پی ملکیو کی صدارت جو میرے سوچ میں نہیں تھی کہ میں ایک پارٹی کا جس میں سیف اللہ بھی ہے, سوات کے رائل فیملی بھی ہے, اس میں گوہر ایوب صاحب بھی ہے, امان اللہ جدون صاحب بھی ہے, بڑے بڑے نام اس میں اس زمانے میں جو سارے لوگ کے پی کے مین لوگ دے تھے سارے پی ملکیوں میں تھے. تو میں اس کا کس طرح صدر بن جاؤں گا. مجھے وہ آفر ہوئی کہ آپ صدر بن جائے. تو میں نے کہا میرا تو اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے سیاست میں, ایک نیا ہے وہ پہلی دفعہ, تو میں کس طرح نہیں بالکل ڈیسائیڈڈ ہے اور آپ ہمارے صدر ہوں گے. وہی جو یہ مشتاق علی صاحب اسی زمانے میں اسمبلی میں تھا کے پی میں, وہ میرے ساتھ جنرل سیکرٹری بن گیا. وہ میرے ساتھ 10 سال جنرل سیکرٹری رہا میرا, اور میں اس پارٹی کا صدر بن گیا. تو یہ بھی میرے وہ گمان میں نہیں تھا. تو یہ جو آپ کہہ رہے نا, ایک تو ایم ایم اے کے ساتھ آپ نے کہا کہ ایک نظریاتی تعلق تو نہیں تھا, لیکن وہاں پہ علاقائی جو ڈیموگرافکس بنے اس کی بنیاد پہ آپ ان کے ساتھ شامل ہوئے, اور پھر جب وہ گئے تو بھی پیر محمد خان کی وجہ سے آپ پی ملن کیو میں چلے گئے. لیکن ایک ڈکٹیٹر مشرف صاحب اور پھر ان کے ساتھ تعلق, یہ ایک یہ بڑا یہ بس یہ میں کہتا ہوں کہ اس کی یہ بھی میرا کوئی نہیں اس طرح نام تھا, نہ میرا کوئی بیک گراؤنڈ تھا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں, فلاں ہوں, میرا یہ بیک گراؤنڈ ہے. نہ میں کوئی اس طرح انڈسٹریلسٹ تھا, کارخانہ دار تھا. میں تو وہی تو تھوڑا بہت ہمارا جو گزارا کاروبار تھا ٹھیکیداری کا, وہی اس طرح نہیں ہے کہ میرے شوگر مل ہے, میرے کارخانے, میرا کوئی اور اپروچ ہے. نہ میں کسی فوجی کو جانتا تھا, اس میں شک ہی نہیں ہے. اس وقت کچھ نہیں تھا, مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہی اس طرح کوئی بات نہیں تھی. یہ جو آپ کا سوال ہے, مگر میں یہ تھا کہ انہوں نے وہی جو میں اسٹیٹ منسٹر بن گیا اور پھر اس میں جو میری پرفارمنس رہی, کارکردگی رہی, پھر اسی درمیان میں یہ بات کہاں سے شروع ہوئی. وہی سلیم سیف اللہ کو ہم پی ملکیوں نے ٹکٹ دیا ملاکٹ میں بٹخیلہ میں, یہ وہی ایم این اے فوت ہو گیا ایم ایم اے کا, اور اس کی جگہ تو اس میں مجھے جو ذمہ داری دی گئی اور جس طرح میں نے کر دی, تو وہ کسی کی وہ گمان میں نہیں تھا. اگرچہ وہ سیٹ ہم جیت نہ سکے, مگر جو پرفارمنس جو کارکردگی رہی, تو ان سارے چیزوں کو بنیاد بنا کر تو انہوں نے یہ پھر یہ کہا کہ آپ پی ٹی کے اور سب نے ہر جگہ سے کہا کہ ہم آپس میں نہیں بنتے, تو پھر آپ ایک نیا بندہ ہے اور ہم آپ کو سپورٹ کرتے. تو وہی میں آ گیا. مشرف صاحب کے ساتھ میرے پہلی تعلق جب میں وزیر بن گیا اور صدر بن گیا, میری پہلی ملاقات اس کے بعد ہوئی ہے. وہ میرا سب کچھ دیکھتا تھا, مگر ہم ملے نہیں تھے. آپ وزیر ہونے کے بعد ملے؟ میں وزیر ہونے کے بعد اس کے ساتھ ملا. اس کے وہ میں نے اس کو پھر دعوت دی. اس کے جو میرا تعلق بن گیا وہی بھی بتا دو. 2 چیزوں پر میرا اس کے ساتھ بہت گہرا تعلق بن گیا, اور اس نے بہت پیار مجھے دی. اللہ تعالیٰ اس کی جنت نصیب کرے. جو عزت دی, جو پیار دی, مجھے آج تک یاد ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. تو ایک وہ اس نے مجھے میں نے اس کو کہا کہ اسی زمانے میں ملیٹنسی شروع ہوئی تھی 2006 میں سوات میں. اگر آپ کو مولانا فضل اللہ کا ایف ایم ریڈیو اور ایک قصہ اسٹارٹ ہوا, اور وہی قصہ اسٹارٹ ہوا, تو میں نے اس کو کہا کہ آپ آ جائے سوات میں جلسہ کریں. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں, سوات میں کس طرح جلسہ آپ کر سکتے. میں نے کہا چلو یا بسم اللہ آپ دیکھ لیں. تو اس نے وہی دعوت قبول کی. کبل گراؤنڈ میں ہم نے جلسہ کیا تھا اور وہ آ گیا. اس نے وہی جو دیکھ لیا, اس میں تقریباً 3-4 ہزار فیمیل بھی تھی, خواتین بھی تھی. تو اس کے لیے بالکل حیران رہ گیا کہ اتنے خواتین اور اتنے گرمی میں تھا اور اتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ, یہ کدھر سے اس نے لائے اور کدھر ہو گیا. تو وہی سے اس کی ایک ایموشنل میرے ساتھ اٹیچمنٹ ہوئی, اور اس جلسے میں اس نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے. حالانکہ یہ سارے لوگ بیٹھے تھے سامنے. ایک اس کے ساتھ میری وہی انٹریکشن جو وہی دیکھ لیا کہ یہ کام کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر وہی 2005 کی الیکشن آئی. اس میں مجھے اس نے ذمہ داری دی تھی بلدیاتی الیکشن, جس میں سوات میں بھی میں نے جمال ناصر کی شکل میں جیتا, شانگلہ میں ڈاکٹر عباد کی شکل میں جیتا. 24 اضلاع تھے کے پی کے میں, اور 24 اضلاع میں سے حکومت نہ ہوتے ہوئے حکومتیں میں کی تھی, اور 10 ضلع میں نے جیتے. 10 ڈسٹرکٹ, 10 اضلاع میں پی ملکیوں کے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بن گئے, اور بقایا میں سارے پارٹیوں کسی نے 2 سیٹیں جیتے, کسی نے 3 سیٹیں جیتے, اور ہم نے 10 سے 2005 کی بات. یہ تو اس سے بھی اس کو اندازہ لگے کہ اس بندے کو اگر کام دے رہے تو یہ
ڈیلیور کر سکتے ہیں، جو اس نے اختیار دیا، اتھارٹی دی، اور جو میں نے سب کے لیے استعمال کی، ارسپیکٹو جس ضلع سے تھا، جہاں تھا، جس کا جو کام تھا، جو بھی تھا، جس طرح میں نے محنت سے کام کی. پھر وہی اس نے ایک اور ٹاسک دیا، یہ بات کرتے یہ ویسے میں یہ آپ کا اچھا پروگرام ہے، حادثاتی طور پر نہیں آیا ہوں. پھر اس نے یہ مہم شروع کی کہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے، کالا باغ ڈیم بننا چاہیے. کالا باغ کے پیچھے لگ گیا، تو اس کی مخالفت سندھ میں تھی اور KPK میں تھی کہ نہیں بننا چاہیے، سیاسی ایشو ہے. تو یا مجھے اس نے یہ ذمہ داری دی کہ آپ اس کے لیے راہ ہموار کریں. تو اس میں زیادہ مخالفت اس کی پشاور ویلی میں تھی، خاص کر نوشہرہ میں اور سوابی میں. تو سوابی میں ہم نے جلسہ رکھا. یہ شاہرام ترک ہے جو کہتے ہیں یہ میرے دور میں ڈسٹرکٹ ناظم بنا ہے، میں وہ 2005 میں یہ بھی شامل تھا، سیاست میں بھی میں نے لایا. اس سے کوشچن کرے، اس کی کوئی پارٹی نہیں تھی، پی ملکیوں میں نے لایا اور اس کے باپ کو کنوینس کیا، لیاقت ترکھے کو، کہ آپ سیاست میں آ جائیں. تو یہ میں نے اس کو لایا شاہرام کو، اور یہ ڈسٹرکٹ ناظم بنا بھی دیا. پھر اس کا یہ ڈیمانڈ تھا، بالکل پی ملکیوں کا ڈسٹرکٹ ناظم تھا. پھر اس کا یہ ڈیمانڈ تھا کہ میرے پریزیڈنٹ صاحب کو لائے، پرائم منسٹر کو لائے کہ ہمیں پیکیج دے رہے. تو میں نے اس کو وہی لے کے سوابی ہم گئے جلسے کے لیے. یہ بہت تاریخی واقعہ ہے. وہی ہم اسٹیج پر بیٹھ گئے. مشرف صاحب نے ایک چٹ نکالی مجھ سے کہ یہ مجھے طارق عزیز نے لکھوایا ہے، امیر مقام یہ دیکھ لے. اس میں 2 باتیں تھے کہ آپ ایک سوابی میں غفار خان بابا کی تعریف کریں گے، وہ یہ کیونکہ یہ ANP آپ باچا خان کی تعریف کریں گے، نمبر 1. دوسرا یہ کہ آپ کئی غلطی سے کالا باغ کا نام نہ لے لیں کیونکہ یہ لوگ انٹی کالا باغ ہے. تو اس نے مجھے وہ طارق عزیز صاحب کا چٹ دکھایا. تو میں نے کہا یہ دونوں باتیں غلط ہیں. اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا یہ لوگ جو ہے یہ انٹی ANP ہے. یہ جو آپ کے پاس میں نے لائے اور یہ ہزاروں کی تعداد کا مجموعہ ہے، تو یہ NT کے خلاف لوگ، ANP کے خلاف لوگ ہیں. تو آپ اگر ANP کی آپ نے ذکر کر دی، ان کی تعریف کر دی، تو یہ تو سارے اٹھ جائیں گے اور جو کچھ محنت میں نے کی ضائع ہو جائے گا. یہ بات غلط ہے. تو اس طرح بات نہیں ہے. نمبر 1 میں نے کہا یہ بات آپ کو نہیں کرنی. دوسری بات اس نے ڈیم کا کہا، تو میں نے کہا اللہ خیر کرے گا. میں نے کہا اس میں بھی کوئی اس طرح بات نہیں، اللہ خیر کر. تو مشرف صاحب نے جو تقریر شروع کی، یہ وہی لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان کو یاد ہے. تو مشرف صاحب نے وہ کالا باغ کا نام تو نہیں لے سکتا تھا، انہوں نے اس کو بتایا تھا کہ نام نہیں لینا ہے. تو اس نے شروع کی کہ ملک میں پانی کی بھی قلت ہے اور بجلی کی بھی قلت ہے. تو نیچے سے لوگ سارے اٹھ گئے، انہوں نے کہا کالا باغ بناؤ. کالا باغ کیوں نہیں بناتے؟ تو مشرف صاحب بالکل آگے پیچھے دیکھتا تھا، حیران رہ گیا کہ یار امیر مقام واٹ از دس یار. تو اس سے وہ اس کی وہی اعتماد، ٹرسٹ کا جو لیول تھا وہ اتنا بڑھ گیا کہ اس بندے کو جو بھی ٹاسک دے رہے اس کو پورا کر سکتے ہیں. تو اس زمانے سے پھر میں اس کے ساتھ بہت ہماری کلوزنس بہت زیادہ ہو گئی، اور وہ ہر میٹنگ میں مجھے بٹھاتے بھی. KP کی رسپانسبلٹی اور پورے KP کی جتنے فیڈرل ڈپارٹمنٹس تھے سب کی ذمہ داری مجھے دی. وزیروں سب کو فارغ ہے کہ KP میں سب کچھ یہ کرے گا، آپ سارے اس کی کوئی مطلب ہے یہ ڈیلیور بھی کر سکتے. تو اس چیز سے ہماری وہی تعلق بن گئی آگے. اچھا، تو یہ کالا باغ کی ایشو بھی اب ویسے بھی آپ کا سٹانس وہی ہے کہ بننا چاہیے؟ نہیں، کالا باغ کی یہ ایک سیاسی ایشو ہے، پولیٹیکل ایشو یہ بن گیا ہے. پھر وہ KP میں اتنا ایشو نہیں تھا، مگر سندھ میں بہت زیادہ تھا. جو ابھی آپ نہروں میروں کا دیکھ رہے ہیں لوگوں کی کتنی مزاحمت ہے. جب ہم سندھ میں گئے تو ہماری پوری پارٹی غائب رہ گئی. لیاقت جتوئی اس نے لیاقت جتوئی کو فارغ بھی کر دیا. لیاقت جتوئی اس جلسے کے لیے بھی نہیں آیا، ڈر سے کہ ہم آپ کے جلسے میں. ارباب رحیم چیف منسٹر تھا پی ملکیوں کا، وہ بھی کہتا تھا کہ ہم یہ نام نہیں لے سکتے. تو ایک سیاسی ایشو ہے. سچ جس طرح لوگ کہتے ہیں اس طرح بات نہیں کہ ایسے نوشہرہ ڈوبے گا، ایسے سوابی ڈوبے گا. سچ اس طرح کوئی بات نہیں ہے. اس پر میں بالکل کنوینس ہوں. میں نے اس طرح اس کے لیے کمپین نہیں چلائی کہ صرف مشرف صاحب نے کہے اور یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے مجھے کرنا چاہیے. میں اس پر بالکل بریفنگ لی. میں اسی زمانے میں پانی اور بجلی کا وزیر تھا، اس کی تارو اسٹڈی کی، ہر ایک چیز کو سمجھا. اس پر میں کنونس ہو گیا کہ ایسے نہ نوشہرہ ڈوبنا ہے، نہ سوابی ڈوبنا ہے، نہ کوئی لاس ہونا ہے، نہ کوئی نقصان ہوا ہے. تو اسی بیس پر میں نے سپورٹ کیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو آپ نے جب آئے پارٹی میں تو آپ نے سوات کے اندر جلسہ کیا مشرف کے لیے، اس کے بعد آپ کی جو ڈسٹرکٹ کے اندر آپ نے بہت ساری سیٹیں جیتی، اس کے بعد آپ نے صوبے کے اندر جلسہ کیا. تو یہ 3 بڑی کامیابی تھی جو مشرف کو بڑی پسند آئی اور آپ ان کے کافی نزدیک ہو گئے. اور میرے خیال سے آپ کو انہوں نے ایک بالکل وہ پیسٹل بھی میرے خیال سے کیا تھا. اس کا اگر آپ سننا چاہیں تو وہی بھی میں بتاؤں کہ کس طرح ہو. وہی مشرف صاحب کی اس طرح کہ اس کو میں نے کہا کہ یار یہ لواری ٹنل جو ہے
یہ لواری ٹنل کے لیے میں نے بہت فائٹ کی، اور اس کو میں نے کہا یہ چترال کے لوگ جو ہے یہ 6-8 مہینے پہلے برفباری بھی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، ابھی تو اس طرح نہیں ہے نا، تو یہ چترال کے لوگ افغانستان جاتے اور پھر افغانستان سے پاکستان آتے ہیں سردیوں میں، یہ تو بالکل لواری بند رہتا ہے، ایک جینوئن ایشو ہے. تو یہاں ہماری میٹنگ کی مشرف صاحب نے رکھ دی، مجھے وہ میٹنگ بھی یاد ہے اچھی طرح. تو میٹنگ میں جو لابی تھی ساری انٹی وہی تھی لواری ٹنل، اور چیئرمین وہی ایک جنرل فرق نام تھا، NHA کے چیئرمین تھا، وہ بھی سخت خلاف تھا. اس کے کنسلٹنٹ بھی سخت خلاف تھے، اور ادھر ادھر جو بھی لوگ تھے. اس کا ہمارا ایک ڈاکٹر وقار مسعود تھا جو فنڈنگ کراتا تھا، وہ بھی خلاف. ہماری میٹنگ شروع ہوئی تو کہتے کاسٹ کتنا ہے، اس زمانے میں 12 ارب کاسٹ تھی، اس کی زیادہ 12 ارب کاسٹ. تو کہتے 12 بلین کاسٹ رہے گی. تو سب نے مخالفت کی. پھر میں نے بہت جذباتی انداز میں وہ باتیں کی کہ یار وہ کہتے کہ وہی 2 لاکھ کی آبادی ہے، اس زمانے میں 2-2.5 لاکھ کی آبادی تھی، کہ چترال کے 2-2.5 لاکھ کی آبادی ہے تو اس کے لیے ہم 12 ارب روپے کیوں دے دیں، ہم اپنے اتنے مختلف حلقوں میں تقسیم کریں. انہوں نے یہ بھی دے دی. تو یہ 12 ارب روپے بہت بڑی چیز ہے اس زمانے میں، یہ 2005-6 کی واقعہ. تو یہ 12 ارب روپے ہم، تو میں نے کہا وہ جو 2-2.5 لاکھ لوگ ہیں، انسان تو ہے نا. مجھے اپنے الفاظ بھی یاد ہے، میں نے کہا اگر آپ اس کو پاکستانی نہیں سمجھتے تو انسانیت کے پیمانے سے دیکھیں کہ وہ 7-8 مہینے راستہ بند رہتا ہے اور افغانستان جایا کرتے ہیں، تو آپ یہ کس طرح بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے وسائل پر ہمارا اتنا رائٹ نہیں ہے، حق نہیں ہے کہ وہ چترالیوں کو یہ دیا جائے. تو میں نے بہت جذباتی بات کہی. تو اس میٹنگ میں جو بھی لوگ ہیں ان کو بھی یاد ہوگا، مشرف صاحب کہا کہ کول ڈاؤن میں ذرا پھر. تو اس نے کہا کہ نہیں امیر مقام آپ فکر نہ کہ بنے گا یہ ڈیم نہیں، یہ ٹنل بنے گا. تو میں نے اس کو کہا کہ نہیں اس طرح نہیں بنے گا سر. میں پھر اس کے ساتھ بالکل فری ہو گیا تھا، ہماری درمیان میں اس طرح بات نہیں تھی. میں نے کہا کہ ان لوگوں کو بتایا کہ یہ ہمیں ڈیٹ دے دیں کہ افتتاح کب کریں گے. تو اس نے NHA کے چیئرمین کو اور دوسروں کہا کہ آپ باہر جائیں مشورہ کر کے آ جائے کہ کب آپ اس کا گراؤنڈ بریکنگ کر سکتے. تو وہ باہر نکل گئے، پھر آ گئے. تو 6 مہینے ٹائم دیا کہ اس میں اتنے کاغذ اس طرح تیار ہوں گے، فلائی. میں نے کہا 6 مہینے صحیح. تو وہی کوئی مئی کا مہینہ تھا کہ اس طرح وہ ڈیٹ ہمیں دے دیا، اور اس میں ہم پھر گئے گراؤنڈ بریکنگ سرمنی کے لیے چترال. اسی ڈیٹ جب آئے تو وہی جو آپ بات کریں پسٹل کی، تو وہی دن کو ہمارا جلسہ ہوا. پھر ہمارے ساتھ نوٹیبلز وہی چترال کے مل گئے، مشرف صاحب وہی بیٹھا رہے، میں بھی ساتھ بیٹھا رہا. تو اس نے MS کو کہا کہ وہ پسٹل لے آئے. تو ہم نے کہا کہ اپنا کوئی اس کا کوئی کام ہوگا، کسی چیز کی پسٹل ہوگی کیا ہوگی، ہمیں یہ پتہ نہیں تھا. تو MS نے لائے. تو اس پر وہی لکھا تھا کہ پریزنٹڈ، اب بھی میرے ساتھ ہے، امیر مقام اور فرام پریزیڈنٹ مشرف. یہ پہلے سے پرنٹ کر کے لایا تھا، اس طرح اچانک پسٹل نہیں تھی، یہاں سے تیار. اس کو 1 لاکھ پسٹل ملے تھے وہی US سے. تو وہی لائے. تو پھر کہتے کہ آؤ یہ لے لیں. تو میری کافی تعریف کی اور کہتے کہ اس کی بریونیس. اس زمانے میں مجھ پر بھی 2-3 اٹیک بھی ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ کھڑا ہونا کوئی آسان کام نہیں تھا نا. وہی اور لوگوں کی کاز اور ان کے ساتھ کمٹمنٹ پر. تو اس نے وہی پسٹل میں چترال میں دی، چترال میں اس فنکشن میں دے دی. تو ایک اعزاز آنر کی بات تھی کہ انہوں نے ایڈمٹ کر دیا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں ملک کے لیے، قوم کے. آپ جس طرح کہہ رہے ہیں نا کہ مشرف کے ساتھ کھڑا ہونا آسان بات نہیں تھی، اور اس وقت جتنی بھی تمام سیاسی جماعتیں تھی میجورٹی وہ ان کی مخالفت میں تھی. تو آپ کو ایسا مطلب کس طرح جسٹیفائی کریں گے کہ آپ ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ رہے اور اس کے ساتھ اتنا عرصہ آپ نے کام کیا، ان کی پارٹی کا حصہ بھی بنے؟ ویسے میں کہتا ہوں کہ یہ سوال آپ نے کیا تو مجھے پاکستان میں کوئی ایک سنگل بتایا کہ ڈکٹیٹر کے ساتھ نہیں رہا، وہ تو ایک اور بات ہے. یہ سنگل پارٹی مجھے بنا ہے جو ڈکٹیٹر کے ساتھ. اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں ایک دلائل سے بتا سکتا ہوں. کس زمانے عمران خان لایا کس نے تھا؟ عمران خان کا باپ کون سا تھا؟ وہ باجوہ کو وہ باپ کہتا تھا، اور جنرل فیض کو کیا کہتا تھا، اور کس طرح اس کو لایا گیا، کس طرح. یہ سب کے سامنے. وہ عمران کے دور میں اسمبلی تو بھی فوجی کنٹرول کرتا تھا، بریگیڈیئر کسی کو فون کرتا رہا کورم نہیں ہے اور آپ آ جائے. یہ بھی سب یہ ایک پر اگر جانا چاہے. میں تو یہ سوال، یہ عوامی نیشنل پارٹی ہر وقت نہیں رہا. ابھی میرا بھائی ہے، قابل احترام ہے، ایمل ولی خان، اور میں اس کے بھائیوں کی طرح، یہ بات کی طرح مجھے. مگر ابھی یا بیٹھا ہوئے تو کس نے لائے اور کس نے بٹھائے، اسی بات پر اگر آپ جانا چاہے. میں ہر ایک پر جا سکتا.
ایمل خان کو اسٹیبلشمنٹ نے بٹھایا. یہ مجھے اسی ٹائم کسی نے, جب میں مشرف صاحب کو ساتھ دیتا تھا تو میں اس زمانے میں بھی کہتا تھا کہ میں تو دن میں اس کے ساتھ اور بقایا لوگ رات میں ساتھ ہوتے ہیں, مجھ میں اس میں یہ فرق ہے. تو اسی چیز میں جانے کی اور بات ہے. پاکستان کی جو بھی, اگر آپ ابھی نزدیک مستقبل میں عمران خان کی دیکھتے تو کس طرح لایا گیا, کیا ہوا. اس سے پہلے اگر بٹو صاحب کی ہسٹری, ایوب خان کی, اور اسی میں جاتے کسی میں جاتے, ایک لمبی داستان ہے. ایسے یہ محمود خان اچکزئی صاحب بھی, اس کی میں کیا بتاؤں گا کہ کیا ہے. اور میرے قابل احترام ہے وہ بھی پختون ہے کہ کس طرح رہے نہیں رہے اور کس چیز میں ساتھ دیا, یہ اپنی جگہ. تو یہ بات کہ کون ڈکٹیٹر کے ساتھ رہا یا کون, تو وہ تو یہ پاکستان کی ہسٹری اس طرح ہے. اگر آپ وہی سے مائنس ہو جاتا ہے تو آپ کچھ پھر یہ ہونا, یہ بھی ایک ریئلٹی ہے. اگر دل کی بات کرتے, یہ سسٹم نظام اس طرح بنا ہوا ہے کہ آپ کو اسی طرح پھر کسی کے ساتھ جانا بھی ہے, اور پھر اس کے ساتھ جانا جو آپ سمجھ جائے کہ میرے ملک کے لیے اور قوم کے لیے, علاقے کے لیے اچھا ہے. تو اس میں میرے خیال میں کوئی اس طرح بات ہے نہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ جتنی بھی عہدے اس ملک میں ہیں, چاہے ابھی شہباز شریف صاحب ہے, چاہے کوئی سینیٹر ہے ایمال ولی خان کی طرح, چاہے کوئی وزیر اعلیٰ ہے, یہ سب اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے آتے ہیں. مطلب اسٹیبلشمنٹ یہ ایک میں کہوں نہ کہوں, وہی ہم نے خود دیکھے جو الیکشن کیے 2018 میں بھی دیکھا ہے کہ کس طرح نتائج آئے, کس طرح RTS بیٹھ گیا, کس کو لایا گیا. ہم نے یہ بھی پھر دیکھا, میں نواز شریف صاحب کے ساتھ تھا اور بالکل ابھی بھی ساتھ ہو انشاءاللہ تعالیٰ, جو بقائے زندگی ہے ساتھ ہی رہے گا, اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. تو وہی نواز شریف صاحب, میں اس کے سامنے بیٹھا رہا, میں نے وہی مناظر سامنے دیکھے کہ جب وہ فیصلہ سپریم کورٹ سے آ رہا تھا, میں پیم ہاؤس میں گیا تھا, وہی بیٹھا رہا. پھر نواز شریف صاحب بھی آ کے, ہمارا اس کا فواد حسن فواد کا کمرہ تھا, اسی میں بیٹھ گئے. چودھری نثار تھے, شہباز شریف تھے, لو فیصلہ ٹک ٹک کرے کہ آتا تھا. اور وہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ نواز شریف صاحب کو نحال کر دیا گیا, تاحیات نحال کر دیا گیا, پرائم منسٹرشپ سے ہٹا دیا. یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کس طرح ہوا, اور کس پر ہوا کہ بیٹے سے تنخواہیں نہیں لی. تو یہ ان چیزوں میں جانا, ایک کی ہسٹری آپ بتاتے تو ایک لمبی ہسٹری. یہ میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ بات وہی سے یہ نہیں ہے کہ کسی کا مینڈیٹ جنون ہے. آپ کے پروگرام میں صاف باتیں کرتے کہ کسی کا مینڈیٹ, اگر نواز شریف صاحب کی 2/3 میجارٹی تھی, جنون میجارٹی تھی نا, مگر وہ جنون میجارٹی میں اس نواز شریف صاحب کو تو کسی نے لایا نہیں تھا, ایک جنون میجارٹی اس کو مل گئی بالکل 100%. مگر اس کے باوجود کہ جب وہ نہیں چلا, اور ایک ٹویٹ والی مسئلہ آیا, زیادہ تفصیل کھولنا میں نہیں چاہتا ہوں, کہ جب وہ ایک ٹویٹ پر بزد ہوئی ہے کہ یہ ٹویٹ مطلب ہے کہ واپس لینا ہے, اور وہی انہوں نے ان پر واپس بھی لے لیا گیا. مگر ان سے جو ریئیکشن آئی اور جو بات آئی کہ اگر اس طرح بات ہے تو یہ کام نہیں چلتا, وہ بھی آپ سب کے سامنے. تو وہ تو ایک اور بات ہے. جس طرح آپ نے بات کی کہ کسی کا کس طرح ساتھ دیا, وہ تو پاکستان کی سیاست میں آپ ان رہنا چاہتے ہیں, ظاہر بات ہے ان رہنا چاہتے ہیں. ابھی ہمارا CM علی امین صاحب, تو کیا آپ کہتے ہیں کہ وہ سارا خود چلتا ہے, رات کو کسے ملتا ہے اور دن کو کسے ملتا ہے, اور کس کے ساتھ اس کی میٹنگ ہوتی ہے. کیا وہ کیبنٹ کی میٹنگ اس نے کور کمانڈر ہاؤس میں نہیں کی؟ ان بدترین حالات میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ PTI کا یہ افلاق ہے یہ, اور یہ علی امین صاحب جو یہاں آیا اور بخیر اپنے سارے لوگوں کو چھوڑ کر کس طرح ہوا میں اس کے ساتھ کوئی تھی کہ ہوا میں چلا گیا. تو یہ بات ان کی زیادہ تہ تک نہ جائے, یہ ایک مصدقہ حقیقت ہے. ایک وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, اور میرے خیال سے اب تک جو سب سے کمزور ترین وزیر اعظم ہے وہ میرے خیال سے شہباز شریف صاحب ہے, اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے اوپر ہے یہاں پہ. تو میں نے کہا اگر پاورفل وزیر اعظم بھی آئے, وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہیں تھی تو فارغ. تو بات یہ ہے نا, یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے. اگر پاورفل وزیر اعظم بھی آئے, 2/3 میجارٹی سے بھی آئے, وہ بٹو صاحب سے شروع کر کے ہر جگہ جو ہم نے دیکھے, تو وہی آپ دیکھ لیں. نواز شریف صاحب تو 3 دفعہ رخصت ہوا نا, 1 دفعہ بھی نہیں 3 دفعہ, اور تینوں دفعہ کیا رخصت ہوا, وہ تینوں دفعہ آیا خود تھا, مگر نکلا کس طرح. تو اس کی یہ کوشچن کی ضرورت ہی نہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہ ہو تو کسی کا چلنا یا ممکن ہے ہی نہیں. اگر آپ کی الیکشن کی بات کریں اور ابھی والے الیکشن کی بات کریں, تو میرے خیال سے آپ کا واحد حلقہ تھا جہاں پہ 2 بندے بھی مرے, 2 بندے شہید ہوئے, اور آپ بھی وفاقی وزیر ہے, تو آپ کے سیٹ جتانے میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہیں؟ میں آپ کو کہتا ہوں کہ میرا ایک سپریٹ کیس ہے. یہ بات میں بھی بالکل
آرگومنٹ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میری تو پہلی دفعہ نہیں ہے، میں جب سے سیاست میں ہوں میں نے کبھی ہارا ہی نہیں، میرے ساتھ اسٹیبلشمنٹ تھا ہی نہیں. یہ شانگلہ کی سیٹ میں نے 6 دفعہ جیتی ہے. تو کیا 2018 میں جب اسٹیبلشمنٹ میرا خلاف بھی تھا پھر بھی میں جیت گیا. وہی تو میرا کسی نے سپورٹ نہیں کیا نا. وہ اگر ڈسٹرکٹ ناظم کا الیکشن ہم نے لڑا تو میرا بیٹا 2015 میں پورا پرویز خٹک کی گورنمنٹ تھی. بلدیات جیتنا حکومت سے جیتنا مشکل ترین ٹاسک ہے. تو وہی 2015 میں ساری پارٹیاں بھی اس کے ساتھ اور صوبائی حکومت بھی ساتھ، اور پھر بھی میں نے جیتا. یہ اس طرح 2005 میں ڈاکٹر بات کی دیکھو کس طرح کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں تھا پھر بھی جیتا. تو وہی تو لوگوں کے ایک ٹرسٹ اعتماد ہم پر ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ کی آپ بات کرتے تو پھر محمود خان کیوں نہیں جیتا؟ میں نے تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے کچھ نہیں کیا ہے نا. محمود خان نے تو اتنا کر دیا کہ انہوں نے چیف منسٹر بھی اس کو بنایا اور سب کچھ دیا، تو وہ ان کو کیوں نہیں جتوایا؟ پرویز خٹک کو کیوں نہیں جتوا سکا؟ مطلب ہے کہ اس نے ان کے ساتھ کیا. تو یہ جو میرا کیس ہے اس سے سیپریٹ کیس ہے. ان لوگوں کا یہ گلہ ہے کہ اگر بقایا جگہوں میں ہار گیا تو یہاں بھی ہارنا چاہیے. تو یہ تو ایک اور منطق ہے نا کہ اگر بقایا جگہوں میں ہار گیا تو یہاں بھی ہارنا چاہیے تھا. ایسا جس طرح بات نہیں ہے. جو پچھلا الیکشن تھا یہ انتہائی سخت تھا بنسبت پچھلے الیکشن سے، کہ اس وقت تو بہت پورا ایک سیلاب آیا جس کے آگے کوئی بھی بڑا سے بڑا آدمی، چاہے NP کا ہو، چاہے JUI کا ہو، مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ ہوں، چاہے کسی اور پارٹی سے، وہ نہیں ٹھہرے. اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ مطلب یہ جو لوگوں کی اس طرح PTI کے بارے ذہن بنا ہے اور وہ پورے ملک میں اور خاص کر KP میں مطلب جس طرح مائنڈ بنا ہے، جس طرح ایک ذہن بنا ہے کہ میں نے سوات سے لڑا الیکشن. تو سوات میں نے کیا نہیں کیا؟ کوئی میرے ساتھ یا بیٹھ جائے اور دلائل سے بات کرے، اگر اس کے 100 ایمنیز اور آ جائے اور 100 وزیر جو میں نے سوات کو دیا ہے کسی کے باپ نے نہ دیا ہوئے اور نہ دے سکتا ہے. میں نے لوگوں کا کیا کام نہیں کیا، وہ ناممکنات کیے، مگر وہ لوگوں کی ایک لہر تھی جو آ گئی. یہ اپنی جگہ. اگر میرے آپ سوال کرتے، یہ شانگلہ میں تو میرے گراس روٹ لیول ہے. میں کینڈیڈیٹ چیف منسٹری کا تھا، CM کا کینڈیڈیٹ تھا، میں کا کینڈیڈیٹ نہیں تھا. میں نے اگر سوات سے الیکشن لڑا اور وہی سے اگر مجھے جتوانا تھا اسٹیبلشمنٹ ہے تو مجھے سوات سے جتواتا تھا. تو میں نے 15,000 ووٹ لیے، جو جیتا اس نے 20,000 ووٹ لیے، 20-21,000 ووٹ لیے PTI والے نے، اور میں وہی سے ہار گیا. میرا تو ٹارگیٹ وہی تھا. اگر وہ میرا سپورٹ کرتے تو وہی صوبائی سیٹ میرے لیے نکالنا چاہیے تھا. یہ تو نہیں تھا پتہ کہ کتنے ممبر اور آئیں گے، مگر میرا اپنا سیٹ تو لازمی تھا. اگر وہ مجھے نکالتے تو وہی سے نکالتے. تو یہ سچ یہ لوگوں کی ذہن میں بات بنی ہے. صرف یہ ایک دلیل دیتا ہے کہ سارے ہار گئے تو سرداری صبح کیوں جیتا، امیر مقام کیوں جیتا KPK سے. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں دھاندلی ہوئی ہے 2023 کے الیکشن میں؟ نہیں، مطلب ہے کہ یہ انہوں نے اسی طرح ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی. یہ میں دلائل سے کہتا ہوں آپ کو، آرگومنٹ سے. یہ ہوا کہ وہی جو سیٹ اپ محمود خان نے بنایا تھا، محمود خان نے جو DCs اور وہ الیکشن کروا رہے تھے نا، جو DCs ACs جو بھی لوگ تھے وہی کروا رہے تھے. پھر محمود خان اور انہوں نے ڈیفیکشن کیا اور عمران خان کو چھوڑ دیا. وہی ساری ایڈمنسٹریشن وہی رہی جو ہمارا نگران سیٹ اپ تھا KPK میں اور مختلف پارٹیوں کا، جس میں NP بھی تھی، JUI بھی تھی، ہم بھی تھے. ہمیں نکال دیا، ختم کر دیا، اور پرویز خٹک صاحب اور محمود خان صاحب کو پورا صوبہ دیا، ان کے حوالے کر دیا. اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کی اور سارے چیزیں وزارتیں بھی آپ کی، جس کو لاتے اور جس کو نکالتے ہو ہمیں تو فارغ کر دیا ایک سائڈ پر، ان کو دے دیا. جب ان کو انہوں نے سب کو دے دیا تو ان کا یہ خیال تھا، یہ جو میں کہتا ہوں دھاندلی کا، تو پرویز خٹک اور محمود خان کا یہ خیال تھا کہ یہ لوگ جو الیکشن لڑ رہے تو ویسے بھی آزاد ہے، یہ سارے ہمارے ساتھ آئیں گے. تو انہوں نے وہی اسٹیبلشمنٹ بھی وہی رکھ دی. چونکہ میرے ساتھ جو سوات میں زیادتیاں ہوئی ہے کہ میرے بیلٹ ووٹوں کا کیا ہوا، میرے دوسرے چیزوں کا کیا ہوا، وہی ROB میرا خلاف سخت خلاف، اور PTI کا ایکٹیوسٹ اور میرا RO تھا، جو میرے NA کا RO تھا، وہ PTI کا ایکٹیوسٹ میرے مخالف کینڈیڈیٹ کے لیے ووٹیں مانگتا تھا. کسی سے پوچھے کہ میرے مخالف کینڈیڈیٹ کے لیے ہر ایک کے پاس جاتا رہا، اسے ووٹ مانگتا تھا. میرے 600 پوسٹل بیلٹ پیپر ایک ہی سائن پر ریجیکٹ کر دیے، دوسرے کے تیسرے کے. تو وہی سیٹ اپ رہا، سیٹ اپ وہی رہا. وہی سیٹ اپ عمران خان کے ساتھ تھا، وہ پرویز خٹک اور محمود خان کے ساتھ نہیں تھا. اور محمود خان اور پرویز خٹک کو یہ فیل ہوا تھا کہ یہ لوگ ہمارے، تو انہوں نے اگر کوئی سپورٹ کیا تو ان کا کیا. بقایا
کسی کا نہیں کیا. دس از فیکٹ. ہاں سوات کے اندر آپ تقریباً 2-3 دفعہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سوات کے لیے بہت کچھ کیا ہے. اگر آپ وہاں پہ اتنی عرصے سے لڑ رہے ہیں اور آپ کو وہ جتوا نہیں رہے ہیں تو آپ سوات کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ نہیں مطلب ہے کہ میں یہ اسی کا قائل ہوں کہ سوات کے یہ اور بات ہے کہ مجھے ممبر نہیں بنا, مگر مجھے وہی ایک جس کو ڈالک کہتے, گروپ کہتے, سپورٹ کہتے, میں اب بھی ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے سیلاب میں بھی 40,000 این اے میں ووٹ دی اور 15,000 صوبائی اسمبلی میں بھی دی. تو یہ بھی وہ اس میں تو کوئی پارٹی کوئی چیز نہیں تھا. اگر وہ میرے حلقے میں 40,000 لوگ اور سوات میں رنر اپ رہا, اے این پی سے بھی میں نے زہول سوات میں زیادہ ووٹ لیے, جے وائی سے بھی زیادہ ووٹ لیے, ہر پارٹی سے زیادہ ووٹ لیے. وہ پی ٹی آئی کا تو اور اپنا کہتا ہے. پی ٹی آئی کے بعد اگر آپ واجد علی خان دیکھیں رنر اپ رہا, اس نے 28,000 ووٹ لیے, دوسرے پارٹی کسی نے 10,000 لیے, کسی نے 5,000 لیے. دوسرے اگر سوات میں 8 سیٹیں, 5 سیٹوں پر ہم رنر اپ رہے. یہ خواجہ خیلہ کی سیٹ پر بھی, بحرین کے سیٹ پر بھی, جلات گجر کے سیٹ پر بھی, منگورہ کی سیٹ پر بھی, جن میرے پر بھی. تو 5 سیٹوں میں 8 سے سیکنڈ ہم آئے. تو لوگ تو ہمارے ساتھ ہیں نا, تو ہم ان کو یہ نہیں, ہمیشہ انہوں نے ہمارے سپورٹ کی. جیتنا اور ہارنا ایک اور بات ہے. وہ میرا گھر ہے اور وہی میں رہتا ہوں, وہی ہم ایک لوگ ہیں. سوات شانگلہ میرے دونوں آبائی حلقے ہیں. میں سوات اور شانگلہ دونوں کو اپنے آبائی حلقے کہتا ہوں. اور کبھی ایک دن آئے گی اور عزت ذلت اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اگر وہ مجھے جتواتے بھی تو اس سے زیادہ مجھے نہیں ملنا تھا. اگر میں ہارا بھی تو وہی مل گیا, اگر جیتا بھی تو وہی مل گیا. تو اس لیے میں ان لوگوں کے ساتھ وہی نہیں کاٹتا ہوں کہ اتنے ووٹ اور اتنی سپورٹ میرے کی ہے میں ان کو چھوڑ دوں. میرے خیال سے آپ کو ایک اور لیڈرشپ بھی بنانی چاہیے لوکل سوات کے اندر, جو خود کھڑے ہوں اور کم از کم سوات کے اوپر جو آپ کا حلقے کے اندر آپ کی خلاف ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ یہ باہر سے آئیں, تو یہ پھر میرے خیال سے نہیں ہوگا. آپ کی جب عمران خان کے ساتھ بات بھی ہو رہی تھی, کسی ایک ٹائم ایسا بھی تھا کہ آپ تحریک انصاف میں بھی جانے والے تھے. آپ میرے خیال سے عمران خان نے ایک جگہ یہ بھی کہا تھا کہ آپ نے ان سے سی ایم کی جو ہے چیف منسٹر کے لیے ان کو کہا ہوا تھا, اور وہ سیٹ ایلوکیشنز اور سی ایم پہ آپ کے ساتھ بات نہیں بنی, تب وہ اس پارٹی میں نہیں گئے. نہیں اس طرح بات نہیں ہوئی. میں بالکل آپ یہ بات ٹھیک کی, میرے ان کے ساتھ کافی بات چلی اور میرے اپنے پارٹی کے ساتھ ڈفرینسز یہ بھی کسی کو معلوم نہیں ہے. آپ کے پروگرام میں بتا چاہوں کہ میں اس طرح یہ عہدوں کے ساتھ چمٹنے والا بھی نہیں ہوئی. میں 2011 میں وزیر بن گئے, فیڈرل منسٹر. پیپل پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور ہم پی مل کے ان کے ساتھ چلی گئی اور میں بھی فیڈرل منسٹر بن گیا, وہ لیا. مگر میری پارٹی نے کہا کہ آپ کو یہ وزارت اے این پی اور پیپل پارٹی کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے. میں نے ریزائن دیا. جب ریزائن دیا تو میرے اور پی مل کے راستے جدا ہو گئے, ہم ایک دوسرے چودھریوں سے. پھر اس زمانے میں میرا بھی یہ خیال تھا کہ عمران خان اور کی پارٹی میں میرے بہت اچھے دوست تھے, جہانگیر ترین تھا, دوسرے تھے, مطلب میرے ساتھ بہت نزدیک رہے تھے. ان سب نے مجھے اپروچ شروع کیا اور میرا بھی یہ خیال تھا. اس زمانے میں یہ نہیں تھا کہ عمران خان کی گورنمنٹ آئے گی. عمران خان کی گورنمنٹ آئی ہے 2013 میں کے پی کے میں, تو یہ نہیں تھا کہ اتنی سیٹیں جیتیں گے, یہ بات نہیں تھی. مگر میرا تو ویسے ایک سوچ فکر ہے کہ عمران خان کا وہی جو منشور تھا, ایجنڈا تھا, وہ بہت زبردست تھا. تو میں تو محنت کا عادی انسان ہوں. میں نے کہا چلو اسی میں لگے رہیں گے. جو عمران خان نے کہا یہ کروں گا, وہ کروں گا, یونیورسٹیاں بناؤں گا, تعلیم یہ کروں گا, اور یہ سیاست یہ کروں گا, بلدیات اس طرح کروں گا, یہ نظام اس طرح کروں گا. تو یہ وہ ایک اچھی بات ہے. تو میں بھی عمران خان کے ساتھ میری دوستی بھی تھی. عمران خان 2002 میں جب میں نیتا, ہم دونوں ایک ساتھ بیٹھتے تھے. واحد میں نیتا اپنے پارٹی کا 2002 میں عمران خان, اور ہم ساتھ بیٹھے تھے. گپ شپ بھی تھا, میرا اس سے ڈائریکٹ بھی تعلق تھا. اس طرح بات آپ لوگ مشرف سے بھی تھے, اور پھر مشرف کو اس نے بھی سپورٹ کیا ریفرینڈم میں. اس طرح بات وہ تو اپنی جگہ وہی بات ہے. تو ان ساری چیزوں کو میں دیکھ کر تو میں نے کہا یہ نئے چیز اچھا ہے. تو عمران خان کے ساتھ ہماری وہی مذاکرات اور ساری چیزیں ہماری طے ہوئی, اور یہ بات بھی ہوئی کہ بس ٹھیک ہے. یہ بات نہیں تھی کہ چیف منسٹری کا, تو اس کا کوئی چانس ہی نہیں تھا. یہ بات تھا کہ میں پارٹی کو لیڈ کروں گا, آپ اس میں کوئی کام نہیں رکھیں گے, ٹکٹ بھی میں دوں گا, یہ ہماری اگریمنٹ. اس کے آپ کی سے پوچھے تو وہ آپ کو سب بجے میں شاہ محمود بھی اور جہانگیر ترین بھی, اور پھر اس نے آخری جو میرا عمران خان کی میٹنگ ہوئی اس میں ایک عمران خان تھا, پھر ایک میں, اور ایک اس کا کتا تھا وہی اس کمرے میں. ہاں یہ 3 بندے آخر میں جو سب کچھ فائنل ہوئے, اور میرا بھی شوق تھا کہ اس میں آ جاؤں. پھر میں انٹرسٹنگ یہ اس کے گھر میں جو لاسٹ ہماری میٹنگ ہوئی, پھر اس نے ان کو باہر چھوڑا, کہتے آپ اکیلے آ جائیں.
ان کو وہی باہر جہانگیر ترین بھی باہر بیٹھا رہا اور شاہ محمود صاحب بھی باہر بیٹھا رہا. کہتے ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے, میں اکیلا میٹنگ ہے, ون آن ون. ایک مجھے یاد ہے ایک اس کا کوتا تھا, میں تو کتوں سے ڈرتا بھی ہوں مگر ساتھ تھا, اور عمران خان اور میں تو ہماری ساری باتیں ہو گئی, یہ بات میں کوئی شک ہی نہیں. اور پھر جب میں نے آخری اپنی میٹنگ بلائی, یہ سن لیں, یہ بھی تاریخی واقعات, میٹنگ بلائی میں نے لوگوں کو کہہ دیا, اس میں 70% لوگ تھے کہ میرے ساتھ جانے کے لیے تیار تھے, جو میرے ساتھ پہلے سے پی ملکیوں میں تھے. اس میں بعض لوگ اس طرح ہے کہ باچا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نصیب کرے, جنت فردوس نصیب کرے, اس نے جو باتیں کی. میرے ساتھ سرزمین خان تھا, اب بھی زندہ ہے, ابھی خود پی ٹی آئی میں چلا گیا, مگر مجھے اسی ٹائم جو اس نے کہا وہ تو بالکل رویا. بعض لوگ اس میں روئے کہ ہم یہ سب ایجنڈا کس طرح چینج کریں گے, ہم اس میں پیدا ہوئے, ہمارے آباء و اجداد کا یہ مسلم لیگ کا ایجنڈا ہے, آپ اپنا مسلم لیگ بناؤ. میں نے بنایا بھی تھا اپنا مسلم لیگ, اپنے مسلم لیگ کو یا فعال کرو, پی ملکیوں میں رہو, جس میں رہتے ہو, مگر ایجنڈا ہی مسلم لیگ کا نام ہونا چاہیے. تو میں نے پھر سوچا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ اتنے رہے ہیں تو اس کو کس طرح چھوڑو یار, مطلب. تو میں نے اسی ٹائم سے مائنڈ چینج کی کہ بس ٹھیک ہے یا بسم اللہ نہیں جاؤں گا, تو میں نہیں گیا. پھر انہوں نے اپروچ کیا تو اس کے پاس گیا. آپ کے لیے ان کو قائل کرنا بڑا آسان تھا, آپ ان کو کہتے تھے کہ پی ٹی آئی میں بھی سبز رنگ کا ہے. تو وہ یہ بات, یہ آج آپ کو سچ بتا رہا ہوں, یہ 100% اس طرح ہوئی. یہ بات نہیں ہوئی کہ ہماری کسی بات پر, یہ بات نہیں تھا کہ چیف منسٹر پی ٹی آئی, یہ تو خواب کی بات تھی کہ پی ٹی آئی کتنے سیٹیں جیتے گا. لیکن صرف یہ بات تھی کہ آپ میرے کام میں مداخلت نہیں کریں گے. میں نے اس کو کہا کہ میں مشرف صاحب اس پی ملکیوں کو لیڈ کرتا, چودھری صاحبان, میں اب اپنی مرضی کا عادی ہو چکا تھا, اور وہی پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی میں آ گیا, اسی پر چلتا ہو. تو یہ بات ہماری ہو گئی تھی, یہ نہیں سیم ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا. وہ تو ظاہر بات ہے اگر آپ جیت جائے تو اس کے بعد, اور یہ بات اس نے خود بھی کنوے کی ہے. یہ بات نہیں عمران خان نے بھی کہا ہے کہ میرے اس کے ساتھ اس طرح بات ہے, اسد قیصر صاحب بھی میرے گھر کئی دفعہ آیا, ہر ایک آیا. اور مجھے پھر یہ جو ہماری اگریمنٹ ہوئی تو سارے یہ جنید اکبر صاحب اور سارے میرے گھر سنگوٹا بھی آئے, میں سنگوٹا میں تھا, اور اس خوشی کے لیے اور مبارکباد کے لیے سارے, اور وہی شاہ فرمان اور تانا جتنے پی ٹی آئی کے پرانے لوگ, ہماری اتنی بات ہو گئی تھی, مگر آخر میں وہی چیز آ گئی. پھر میں نے مناسب نہیں سمجھا, میں نے کہا اچھا برا ہے, ان لوگوں کے ساتھ رہوں گا, بس اس کو چھوڑ نہیں سکتا. یہ 70% اور 30% چھوڑتا ہوں, یہ 100 کے 100 میرے ساتھ رہے, یہ میرے سب کچھ ہے, میں وزیر بنوں. یہ لوگوں کے علاوہ کسی اور نے تو مشورہ نہیں دیا تھا کہ تھوڑا سا, کسی نے مجھے اس بات میں, اسی ٹائم میں عمران خان کی یہ بات بھی نہیں تھی ان لوگوں کی. عمران خان کو اس کھاتے میں کاؤنٹ بھی نہیں کرتا تھا کہ اس کی گورنمنٹ آئے گی. وہ دو پارٹیوں کی بات تھی, ایک پیپل پارٹی اور ایک مسلم لیگ نون کی. یہ بات اس میں نہیں تھی کہ عمران خان کا بھی چانس بنے گا. یہ تو ویسے ایک چیز بن گیا, اور 2013 سے شروع ہوا, اس میں کسی کا اس زمانے میں ہاتھ نہیں تھا. پھر بھی 2013 میں اس کی میجارٹی نہیں آئی تھی. اگر اپوزیشن پارٹیاں مل کر حکومت بنا سکتی تھی, مگر پھر یہ بھی ایک ریئلٹی ہے کہ نواز شریف صاحب نے دیے. ہم نے اس کو بار بار کہا, مگر نواز شریف صاحب نے بالکل فارمولہ چینج کیا. اس نے کہتا ہے کہ لارجسٹ پارٹی پی ٹی آئی ہے, پی ٹی آئی اکیلا نہیں بنا سکتی, اس کے ساتھ جماعت اسلامی مل گئی. اگر آپ کو یاد ہو, ان کی میجارٹی بھی نہیں تھی, جماعت اسلامی اس کے ساتھ مل گئی, اور نواز شریف صاحب نے کھل کر, اور شیرپاؤ صاحب بھی آ گیا, نواز شریف صاحب نے کھل کر کہا کہ امیر مقام, مجھے بھی ایک دن کہا کہ آپ ان چیزوں کے بہت شوقین ہیں, یہ باتیں چھوڑ دیں. ان کی میجارٹی ہے, وہ لارجسٹ پارٹی ہے, پی ٹی آئی کا رائٹ ہے کہ وہ حکومت بنائے. وہ اسے وڈرا ہو گیا. اور بلوچستان میں جو اس نے مالک صاحب کو دی, وہ بھی آپ کو یاد ہے, اس نے کہا کہ میجارٹی ہماری تھی, سیٹیں مسلم لیگ کی زیادہ تھی, مگر اس نے بلوچستان کی حالت کو دیکھتے ہوئے کہ یہاں ایک نیشنلسٹ کو دینا چاہیے, تو اس نے وہی اس کو دی کہ مالک صاحب کو بنا دیا. یہ اس کی ایک وہی سوچ تھی اور ریئلٹی ہے. میرے خیال سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان تو ساری چیز آپ کی شرطوں پہ راضی تھا, آپ کے لوگوں نے آپ کو کہا کہ نہ چاہے. یہ ریئلٹی ہے بالکل. امرکام صاحب, آپ نے ہمیشہ مین اسٹریم پارٹیز کے ساتھ سیاست کی ہے جو مرکز میں رہی ہو. عموماً ہم نے دیکھا یہ ہے کہ پاکستان کی جو مین اسٹریم پارٹی, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے مسلم لیگ نون ہو, یا کسی وقت میں مسلم لیگ کاف تھی, ان کا کبھی بھی خیبر پختونخوا پہ وہ فوکس نہیں رہتا جتنا ان کا پنجاب پہ رہتا ہے. اور آپ یہ چیز سمجھتے ہیں کہ ہم عموماً جب بلوچستان کے اوپر بات کرتے ہیں, بلوچستان کی پوری سیٹیں تقریباً 17 سیٹیں ہیں, اور وہ 14 سیٹیں خالی لاہور کی ہیں. تو کوئی بھی پارٹی کیوں جا کے بلوچستان پہ اتنا ٹائم ویسٹ کرے گی, کیوں نہ لاہور کے اوپر کام کرے, اور چھوٹا علاقہ ہے اور وہ اتنے بڑی صوبے کے اندر. تو آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کی پورے اوورال فیڈریشن کے اندر اتنے فلاز ہے کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر اتنا ٹائم, انرجیز اور دلچسپی نہیں لیتی جتنی ان کو لینی چاہیے تھی؟
اور آپ ان ہی پارٹی کا حصہ بنتے ہیں ہر دفعہ. یہ میں نے آپ نے اچھا سوال کیا اور بہت ریئلٹی میں اس میں بالکل جو میرا ایکسپیرینس رہے وہی بتاؤں گا کہ جن پارٹیوں سے کے ساتھ میرا حکومت میں رہا مرکزی حکومت میں واقعی ان میں بھی شک نہیں اور وہ اس کی اصل ریزن بھی وہی ہے اور پھر اس میں بھی شک نہیں ہے اگر ہم انہوں نے وہی اہمیت نہیں دی اس میں آپ کو ایک قصہ سناؤں گا. یہ بہت دلچسپ ہم نے سوال کیا. پرویز الہی صاحب چیف منسٹر تھے اس زمانے میں اور پی ملکیو کی گورنمنٹ تھی. یہ میرے خلاف یہ بات شروع ہوئی, میں پیم ہاؤس میں بیٹھتا تھا کہ امیر مقام نے سارے اسپیشل فنڈ کے پیسے کے پی کے کو ڈائیورٹ کیے اور ایک بہت شور شرابہ بن گیا. شوکت عزیز صاحب پرائم منسٹر تھے, میں وہی جو اتھارٹی اس نے دی تھی تو میں پیم ہاؤس میں بیٹھتا تھا اور جس کی جو بھی کام آتی میرے ڈسکریشنری اس نے اختیار پریزیڈنٹ صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو بھی جس کے لیے لکھ لے پرائم منسٹر کا وہ آپ کو دینے, اس میں دوسری بات نہ کرے. تو وہی میرے خلاف یہ لابی اس طرح ڈیولپ ہوئی کہ اس نے سارے پیسے کے پی کے لے کے گئے. اس پر انکوائری بیٹھ گئی. یہ بات سنیں بہت دلچسپ بات ہے. انکوائری بیٹھ گئی اور وہی جو ڈاکٹر مسعود تھا اس زمانے میں وہ بھی یہ ساری فنڈ ریلیز کرتا تھا. انکوائری ہوئی کہ اس جو اسپیشل فنڈ ہے ڈسکریشنری اس میں کے پی کے کو کتنے پیسے گئے دوسرے صوبوں سے زیادہ. جب حساب کتاب ہوئی تو مجھے یاد ہے تو پھر بھی ہمیں اپنے حصے سے 10% کم ملے تھے. اتنی شور شرابہ کے باوجود جو ہمارا کے پی کے کا شیئر بنتا تھا, اگر ہمارے 100 روپے میں سے 20 روپے بنتے تھے تو ہمیں 20 نہیں ملے تھے, 17-18 بنتے تھے. میرے اتنے لڑتے اور باہر واویلا یہ ہوا کہ اس نے پنجاب کے بھی پیسے لے کے گئے اور سندھ کے بھی لے کے گئے اور بلوچستان کے بھی لے کے گئے, پورے کے پی کے میں ڈال دیے. حالانکہ اس طرح تھا ہی نہیں. تو یہ بات اس زمانے میں بھی مجھے فیل ہوئی. یہ جو موٹر وے ہم بنا رہے تھے یہ موٹر وے یہ کسی کو معلوم ہی نہیں. یہ موٹر وے جب نواز شریف صاحب چلے گئے تو یہ بند ہو گئی. کام اس پر تھوڑا شروع ہوا تھا اور وہ ٹرکش کمپنی بائنڈر وہ سارے چلے گئے. تو یہ برہان سے لے کر پھر مشرف صاحب کے دور میں نے سٹارٹ کی اس پر اور مجھے اس نے اس کی مانیٹرنگ دی. اس کے لیے میں نے جس طرح فنڈ لیے اور جس طرح لوگوں نے پروٹیسٹ کیا یہ بات اس زمانے میں بھی رہی, یہ اس میں کوئی شک ہی نہیں. پھر دوسرے آپ ہر ایک دور میں ہر ایک یہ دیکھتے کیلکولیٹ کرتا ہے کہ ہم وہی سے کتنے سیٹیں ملیں گے اور ہم کیوں مطلب ہے کہ ان کو اتنی امپارٹینس دے دے. یہ ایک نیچرل بات ہے. یا کہ کے پی کے لیے لڑنا کوئی آسان کام نہیں. جو میں کیبنٹ میں واحد پختون وزیر ہوں, پورے پختونوں کا میں ایک نمائندہ ہوں اور میں ہر چیز پر لڑتا بھی ہوں اور فائٹ بھی کرتا ہوں, مگر کوئی آسان کام نہیں. مگر ہماری بدقسمتی تھوڑی میں وہی کہتا ہوں کہ جب عمران خان کی دور آئی 4 بجٹ اس نے پاس کیے تو اس کو پھر وہی مشکل نہیں تھا. کے پی میں بھی اس کی گورنمنٹ تھی, اس کو لائے بھی پختونوں اور کے پی کے کی عوام نے تھا اور مرکز میں بھی تھی. اس زمانے میں اس کو فراخ دلی کا مظاہرہ کر لینا چاہیے تھا اور کے پی کے کو ترجیح دینی چاہیے تھی. بدقسمتی سے وہ دوسرے لوگوں سے بھی نیچے رہا. اس کی زمانے کے ریکارڈ نکالے کہ جو ابھی یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے اتنے بقایا جات بنتے ہیں, ہمارے یہ نہیں ملتے, ہمیں رائلٹی یہ ہوگی افلا. تو جب اس کی یہ بھی آپ کی گورنمنٹ تھی اور وہی بھی آپ کی گورنمنٹ, تو آپ نے اس زمانے میں لیے کیوں نہیں؟ آپ مرج اضلاع کی بات کرتے. 2018 میں ان کے ساتھ ہماری ایک ایگریمنٹ ہے, سب کچھ ہو گئی کہ آپ کو اتنے 110 ارب ملیں گے ایکسٹرا ملیں گے اور یونیورسٹی میں. تو جب اس کے بعد 2018 میں عمران خان کی گورنمنٹ آئی وہ تو صرف منظوری امپلیمنٹیشن اس میں کر رہا تھا. تو اس کے اپنے 4 سالوں میں اس کو 10% بھی نہیں دیے, تو اس کو دینا چاہیے پختونوں کو ان کا رائٹ. نہیں, این ایف سی پی اوپر بات کریں گے. اس میں میرے خیال سے پرویز خٹک صاحب کوئی 30 ارب روپے جو ہے وہ لے کے آئے تھے, اس کو تھوڑا سا بڑھایا تھا اپنی دور میں این ایف سی کے اماؤنٹ کو. لیکن آپ چیز یہ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کا جو حق ہے وہ خاص کر پنجاب کی وجہ سے ان کو نہیں ملتا؟ یہ نہیں, مطلب ہے میں یہ بات کرتا ہوں کہ اسی طرح امپارٹینس اس جرنل, اور وہی ظاہر بات ہے کہ سیاست میں ہر ایک کیلکولیٹ کرتا ہے کہ مجھے وہی سے کیا ملے گا, وہی اہمیت اس کو کہتے ہیں نا. پر بقا جو ہمارا حصہ ہے این ایف سی کا وہ دونوں پنجاب لے سکتے ہیں, نہ کوئی اور لے سکتا ہے. ابھی اگر وہی علی امین صاحب بیٹا ہے اس کو بھی مل رہا ہے, دوسرا بیٹا اس کو بھی مل رہا ہے. جو ہماری ڈیو شیئر ہے, جو ہمارا پرسنٹیج ہے پلس 1% دہشت گردی کا ہمیں کے پی کو زیادہ ملتا ہے, وہ کوئی لے نہیں سکتا ہے. ایک وہی امپارٹینس میں کہتا ہوں کہ وہی اہمیت جو پرائم منسٹر کی ڈسکریشن ہو دوسرے کے ہو اور وہی چیزیں باہر سے لاتے اور وہی دیتے, تو اس کی ظاہر بات ہے وہی
کیلکولیشن، اس کے لیے وہی فائٹ کرنا، اس میں کوئی شک ہی نہیں. جو میں کہتا ہوں درمیان میں ضرور اس طرح ایک چانس ہمیں آئی تھی کہ ہم اس میں زیادہ حصہ کے پی کے کو ڈائیورٹ کر دیتے، مگر اس طرح اس کا بھی کوئی مثال موجود لیکن آپ یہ جو این ایف سی کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں تو میرے خیال سے 1973 کے بعد مسلم لیگ نون نے جب بھی اقتدار سنبھالا ہے 3-4 دفعہ اور ابھی تک کبھی بھی این ایف سی کا جو میٹنگ ہے یہ نہیں ہوئی اور ابھی تک نہیں ہو رہی. تو اگر آپ یہ ابھی این ایف سی کی اگر ہو جائے، نہیں یہ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہو جائے، یہ ہماری ڈیمانڈ ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہوگی میٹنگ. ہم کہتے ہیں کہ اب اس کا بھی کمپوزیشن بھی چینج ہوا ہے ہمارے صوبے کا، کیونکہ ہمارے ساتھ فاٹا بھی آ گئی ہے. تو ابھی دوبارہ اگر یہ جو وسائل ہے اور اس کی تقسیم ہے تو اس فارمولے پر کے سارا ایک کر کے ہونے چاہیے. 14.67 جو ہے فیصد حصہ ہے ہمارے این ایف سی کے اندر، اور ابھی فاٹا کو ملا کے 5% بڑھ جاتے تو 19.67. یہ میں کہتا ہوں پہلے تو فاٹا کو انڈیویجول ایک حصہ مل رہا تھا، ڈائریکٹ جو بھی ملتا تھا مرکز سے اس کو جاتا تھا، فاٹا کا فنڈ صوبے سے سپریٹ تھا. ابھی اگر صوبے کے ساتھ یہ سارا، تو اس کو دوبارہ ہماری بھی یہ ڈیمانڈ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہونی چاہیے اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہوگی. فاٹا تو ابھی مرج ہوئی 2018 میں نا، فاٹا کی مرج 2018 میں ہوئی. اس کے پہلے تو اس کا اپنا کمپوزیشن تھا، فاٹا کو اپنا حصہ ملتا تھا، کے پی کے کو اپنا حصہ ملتا تھا، اس کے ساتھ کام نہیں تھا. تو ابھی جب مرج ہوئی تو 2018 کے بعد اس زمانے میں پھر بھی پی ٹی آئی کے دور میں بھی نہیں ہوئی. پھر یہ ایک سیٹ اپ ہمارا تھوڑا سا آ گیا 16 مہینوں کا، اور پھر یہ آ گیا. تو اس میں ضرور ہماری بھی ڈیمانڈ ہے اور سب کی ڈیمانڈ ہے کہ ہونی چاہیے. ہمیں صوبے کے لیے کوئی دوسری بات نہیں کر لینی چاہیے، صوبہ ہم سب کا ہے، صوبے کے رائٹس کے لیے بات ہونی چاہیے. ابھی یہ تقریباً کوئی 600 ارب روپیہ ہے جو ابھی ہے نا فاٹا کا، جو ابھی اس میں تقریباً کوئی 128 ارب ملا ہے، اس کے بعد نہیں ملا. پروونس کی ساتھ یہ گلا ہے کہ ہمیں اتنا برڈن ہمارے اوپر ڈال دیا اور ہم اپنی صوبے کو نہیں سنبھال سکتے. ساتھ ایک وہ بھی ہے، فاٹا بھی ہے. ابھی بھی میرے خیال سے آپ کو نہیں لگتا ابھی کوئی کمیٹی بنا رہی تھی فیڈرل گورنمنٹ کہ جو اوور سائٹ کرے گی جتنی بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہوں گے فاٹا کے اندر، تو اس کمیٹی کا کیا ہوا؟ وہ بنی جا رہی مطلب ہے کہ یہ ہماری ہے یہ ڈیمانڈ کے جو فاٹا کے لیے فنڈ جاتے ہیں، جو ان کے ساتھ نیولی مرج جس کے، ان کے لیے ایک مخصوص ایلوکیشن وہی جو لکھا ہوا ہے کہ سوارب اگر سوارب پورے نہیں دیتے جتنے بھی دیتے پر ایئر میں، تو یہ گلہ ضرور ہے کہ وہی پیسے جو پہلے سے بھیج دیے گئے وہ فاٹا میں خرچ نہیں ہوئے، وہ بقایا دوسرے جگہوں میں خرچ ہوئے جس کی گورنمنٹ اس کو آپ ڈائریکٹ بھیجتے تو وہ مرج اضلاع میں نہیں لگاتے. تو اس کی ضرور یا ایک کنسیڈریشن ہے کہ اس کی کمیٹی یا سے ہونی چاہیے. مرکز ریلیز کرتا ہے کہ یہ انشور کرے کہ جو بھی حصہ ان کی جاتا ہے کہ وہی مرج اضلاع میں خرچ ہو اور وہی لگ جائے. تو یہ کمیٹی اس پیسوں کو لگائے گی، مطلب ہے اس کی لک اپٹر کرے گی، بقایا اس کی میکینزم طے کرے گی کس طرح ہے، مگر یہ انشور کرے گی کہ وہی فاٹا کی ڈیولپمنٹ پر لگ جائے، جو فاٹا کے حصے میں آتا ہے کہ فاٹا کی ڈیولپمنٹ پر لگ جائے. لیکن آپ کو نہیں لگتا یہ 18 امینڈمنٹ کی خلاف ورزی ہے؟ نہیں، مطلب ہے ابھی یہ حالات اس طرح ہے، اگر آپ یہ سارا اس کو دیتے تو فاٹا کہ مرج اضلاع کے ساتھ زیادتی ہوگی ان کے عوام کے ساتھ. کہ کسی کی آپ علی امین صاحب کو ڈالے تو اس کا کیا کام ہے کہ وہی لگاتے، وہ تو اپنے ڈیا خان میں لگائے کہ وہی لگائے یا دوسرے جگہوں میں لگائے، تو وہی اسی کا فنڈ یا استعمال نہیں کر لینا چاہیے. ضرور اس کی اتنی نگرانی کر لینی چاہیے بقایا جو طریقہ کار ہے ان قانون کے تحت رہتے ہوئے. مگر جو مرج اضلاع کے نام سے جو یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے وہی لکھا ہوا ہے کہ یہ مرج اضلاع کو ایڈیشنل فنڈ ملے گا، تو وہی ایڈیشنل فنڈ وہی خرچ ہونا چاہیے. اس طرح نہیں صوبے کے ڈسکریشن پر اوپن نہیں چھوڑنا چاہیے کہ آپ جہاں لگانا چاہتے لگاؤ. میرے خیال سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اوور سائٹ کرے نہ کہ لگائیں گورنمنٹ لگائے گی. ظاہر بات ہے وہ جو بھی ایجنسیاں ان کی ہے وہی لگائے، مگر وہی لگائے فاٹا میں ہونی چاہیے. اب یہ ایجین قاضی فارمولہ جو ہے جس کے تحت ہماری تقریباً خیبر پختونخوا کی کوئی 1500 ارب کے آس پاس اماؤنٹ بنتی ہے جن کے اوپر فیڈرل ایگری نہیں کر رہا، اس چیز کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور سیکنڈلی ابھی اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تقریباً کوئی جو 106 ارب کے آس پاس اماؤنٹ ہے جو ابھی بھی جو ایجین قاضی فارمولے کی الگ بنتی ہے نیٹ ہائیڈل پروفٹ کی وہ بھی بنتی ہے، تو وہ بھی فیڈرل نہیں ریلیز کر پا رہا. تو اس کو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایجین قاضی فارمولہ کے تحت یہ پیسے ملنے چاہیے خیبر پختونخوا کو؟ اسی طرح ہم تو کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کو ہر چیز ملنی چاہیے. اگر میں تو سب سے پہلے خیبر پختونخوا سے ہوں اور بعد میں پاکستان سے ہوں، اس میں کوئی بات نہیں. میں نے تو ہمیشہ
جب KPK کی بات آئی تو ان کے لیے فائٹ بھی کی اور لڑا بھی ہوا اور لڑتا بھی ہوا. اور یہ ٹیکسیشن کا ایشو ہے, دوسرے آئے یہ ٹیکسیشن کا. اگر آپ ہسٹری لے لیں, کس سے پوچھے, مجھ سے نہ پوچھے کہ کیبنٹ میں نے کتنی 2 دفعہ مسلسل لڑائی کی, یہ پچھلے PDM کی حکومت میں بھی, کہ وہی 2023 جون کو ختم ہونے والا تھا تو وہی بھی فائٹ کی اور ایکسٹینشن 1 سال دلائی. پھر یہ 2024 میں آیا تو مجھے پرائم منسٹر نے سب کے سامنے کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی, ابھی اس سے آپ وڈرا ہو جائے, ابھی لگانا ہے. تو میں اکیلا ہوں, جس کے ساتھ لڑا وہ آپ کسی سے پوچھے, آپ کو بتائے گا. تو یہ نہیں, ہم تو کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ملنا چاہیے, وہ اپنی جگہ, مگر یہ حساب کتاب, یہ جو ان کے گلے شکوے تھے تو ان کے ساتھ ایک دفعہ اسحاق ڈار صاحب بیٹھ کر اور سارے اور حساب کتاب کر دی. تو یہ تو وہی فائنینشیل ایشوز کے, وہ کہتے ہیں کہ آپ کا اتنا حصہ تھا مل گیا ہے اور آپ کا حصہ نہیں. تو اس طرح یہ وہی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ مل نہیں رہا ہے, یہ بات نہیں ہے. ایک لائبلٹیز اور کلیم اور وہ تو ہمارا ہے اور رہے گا. کبھی کوئی اس طرح ایک دور عمران خان کی آئی تھی کہ اس میں صوبے میں بھی ان کی گورنمنٹ تھی اور مرکز میں بھی, یہ چیزیں ان کو اسی ٹائم ریزالو کرنے چاہیے تھے. جب حکومت آپ کا صوبے میں بھی ہے اور مرکز میں بھی ہے تو پھر تو کوئی ڈفرینسز تھے ہی نہیں. ابھی مطلب ہے کہ اس طرح پھر بھی ہماری کوشش پہلے بھی تھی, آئندہ بھی رہے گی, مگر جو حصہ ہمارا بھی طے جو کچھ مل رہا ہے NFC میں ہے, جو شیئر ہے 18ویں ترمیم کے بعد زیادہ ہو گئی, 60% صوبے میں جا رہا ہے, 40% یہ رہتا ہے. تو وہی جو شیئر ہے وہ باقاعدہ ملتا ہے. وہی جو کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں مل رہا ہے, اس میں کوئی ریئلٹی حقیقت نہیں ہے. جو ان کے رائلٹی کے آخر میں طے ہوا ہے کہ کس طرح تربیلا کی رائلٹی ملے گی اور جس طرح ورثہ کی رائلٹی ملے گی, اس لاسٹ فارمولے کے تحت اس کو وہی چیزیں مل رہی ہے. یہ بقایا ہمارے اور ایریاز اور بقایا جات کی بات, وہ ڈیمانڈ ہماری ہونی چاہیے. کبھی اللہ تعالیٰ اس طرح موقع لائے گا, ہم اسے نہ مجھے اسے دستبردار ہونا چاہیے, نہ کسی اور سے. حکومت آنے جانے والی چیزیں صوبہ رہے گا, ہمیں ہر ایک کو جو بھی آتا ہے صوبے کے رائٹس کے لڑنا چاہیے. آپ تو وفاقی وزیر ہیں, آپ کے اوپر خیبر پختونخوا کا ایک حق ہے, اور آج کل لوگوں کو پتہ چلتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ مطلب آپ ایک کام کریں گے تو لوگوں کو نہیں پتہ چلے گا. تو آپ اس میں کوئی کردار نہیں ادا کر سکتے کہ یہ جو بقایا جات ہے یہ صوبے میں آ جائے, فضائی بدی کا ہم انتظار کریں کہ صوبے میں اور وفاق میں گورنمنٹ آئے اور وہی کام کرے. نہیں, مطلب یہ تو کوئی آج کا ایشو نہیں ہے نا. یہ تو جب سے حکومتیں بنے, ہر ایک کی گورنمنٹ آئی, پیپل پارٹی کے, مسلم لیگ کے, PTI کے, جس کی آئی, اس زمانے سے ایک اس طرح ڈسپیوٹ چلتا رہا ہے کہ صبح کہتے ہیں ہمارا اتنا بنتا ہے اور مرکز کہتے ہیں آپ کا اتنا بنتا ہے. تو اسے ہمیں دستبردار نہیں ہونا چاہیے, اسی پر بات کر لینا چاہیے دلائل کے ساتھ, آرگومنٹ کے ساتھ. اور جو چیزیں نان ڈسپیوٹیڈ ہے اور وہ ایگریڈ ہے تو اس میں کوئی بات نہیں. حکومت وہی جس کا بھی ہو تو وہ KPK کا حق ہے, رائٹ ہے. اس میں اگر کوئی اس طرح رکاوٹ نہ آئی ہے دلیل کے ساتھ کہ وہ کہتے ہیں, اس دن علی امین صاحب کا میں نے سن لیا کہ میرے ساتھ 70 ارب سرپلس پڑے ہوئے. تو میں نے کہا کہ جب آپ لگاتے نہیں ہیں تو خواہ سرپلس رہیں گے, نہ ایجوکیشن پر لگاتے ہیں, نہ صحت, نہ دہشت گردی پر. 1% جو آپ کو ایکسٹرا مل رہا ہے تو آپ کے پولیس اس طرح پاورفل ہونی چاہیے, ان کے ساتھ اسلحہ جدید ہونا چاہیے, آپ کے CTD مضبوط ہونے چاہیے. جو پیکج بلوچستان میں ملا ہے, جو بلوچستان والی پولیس کو مل رہا ہے, وہی KP والے کو بھی ملنا چاہیے. تو اگر آپ لگاتے نہیں پھر تو ایک اور بات ہے, مگر جو رائٹ ان کا حق ہے. ہمارے تو اپنے ریسورسز KPK کی نہیں ہے نا, تنخواہ دینے کے لیے بھی نہیں ہے کچھ. تو اگر یہاں سے نہیں ملنا تھا تو کہاں سے آ رہے ہیں پیسے؟ تو وہی بلیم گیم اس طرح سیاست میں بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے ویسے چلا رہا ہے, تو ویسے کدھر سے چلا رہا ہے یار. تو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. مجھے تھوڑا سا بتائیں سر, آپ تو وفاقی وزیر رہے ہیں پانی اور بجلی کی, تو یہ IPPs کا جو معاہدہ تھا جس میں لاسٹ ایئر ہم نے تقریباً کوئی 2200 ارب روپے وفاق کو دیے, اور اس گورنمنٹ نے سکسیزفلی کچھ معاہدے جو تھے وہ ختم کرا دیے IPPs کے ساتھ. لیکن ابھی بھی جو یونٹ ہے وہ 70 روپے کے آس پاس ہے, اور خیبر پختونخوا اس کو پروڈیوس کرتا ہے اراؤنڈ 5 روپے کے آس پاس پوری وہ چیزیں ملا کے. تو وہ ریلیف جو خیبر پختونخوا کو ملنا چاہیے, ایک آلریڈی ایک ڈیمانڈ یہ آتی ہے کہ ہم کیوں اتنے پیسے دیں, اس کے اوپر آپ کا ایک میں چاہوں گا. مطلب اور دوسرا یہ کہ اگر یہ معاہدے ختم ہوئے ہیں تو پھر یہ ریلیف کیوں نہیں آ رہی؟ نہیں, مطلب معاہدے سارے ختم نہیں ہوئے, وہ تو انٹرنیشنل معاہدے جو زیادہ جو بنے چائنا کے ساتھ سب سے زیادہ ہے, وہ تو اس طرح ایک انٹرنیشنل کمٹمنٹ ہے. لوگ انٹرنیشنل کورٹس میں جاتے ہیں اور اس کو چیلنج کرتے ہیں کہ جو کمٹمنٹ اور جو معاہدے ہوئے تو آپ اسے کس طرح انحراف کر سکتے ہیں. اسے کوئی انحراف نہیں کر سکتا ہے. مگر یہ بات کہ جو نیگوسیشن سے چلی تو پہلے بھی کافی ان کو کامیابی ہوئی, اور مزید بھی اسے نیگوسیشن کے اپنے ریٹ ٹیرف آپ کو کم کر لینا چاہیے. جو آپ کے ساتھ ایگری ٹرم ہے, حکومت کو نہیں مل رہے وہ IPPs, اور IPPs اگر نہ لگاتے
یہ بھی ایک بات ہے. میں بھی میرے ساتھ گلگت بلتستان کی منسٹری ہے, تو بادشاہ ڈیم کی جو ابھی ایشوز ہے ہم دیکھ رہے ہیں. تو ابھی میں بھی یہ دیکھ رہا ہوں کہ کتنے سال اس کے ہو گئے. جب میں اسٹیٹ منسٹر 2004 میں اس کی وہی فیزیبلٹی شروع ہوئی. میں 2004 میں بھی چلاس گیا تھا بادشاہ ڈیم کی. 20 سال اس کے ہو گئے, 21 سال. اور ابھی جو اس دن ہم گئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 7-10 سال اور لگیں گے. تو پانی کے منصوبوں پر اور اس پر اس طرح ٹائم کا اگر آپ کو امیجیٹلی یہ آئی پی پیز نہ لگاتے, پہلے والے آئی پی پیز اپنی جگہ, مگر ہمیں یہ یاد ہے کہ جب نواز شریف صاحب کی 2013 میں حکومت آئی تو 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی اور بجلی بالکل تھی ہی نہیں. تو ڈیم اگر بننے ہیں تو اس میں کتنے ٹائم لگے, کتنے سال لگیں گے. تو پھر مجبوراً آئی پی پیز کو لانا اور وہی ترمل سے اور دوسری چیزوں سے بجلی پیدا کرنا وہی پڑتے. مگر ہمارے ساتھ جو خاص کر کے پی کے حوالے سے میں آپ کو یہ بہت اہم بات ہے کہ ہماری کے پی کی ڈائنامکس سب سے مختلف ہے. ہم اگر وہی ان پر توجہ دے رہے اور اپنے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ پر, اتنے بڑے بڑے نہیں جو ابھی دیکھ رہے ہیں مٹلتان میں, بحرین میں ہو گیا, دوسرے جگہوں میں ہو گئے, سوات ریور میں جتنا پوٹینشیل ہے, دیر کی آپ دیکھ رہے پنچکوڑا میں کتنے, آپ یہ دوسری کاغان کے سائڈ پر اسی سائڈ پر آتے ہیں اس میں کتنا پوٹینشیل ہے, انڈس میں کتنا پوٹینشیل ہے جو کے پی سے گزر رہا ہے. تو ہمیں اس پر جو چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے اپنی جگہ, ابھی تو صوبوں کو بھی اختیار ملا ہے. وہی بات 18ویں ترمیم کے بعد, پہلے 18ویں ترمیم سے میں یہ واٹر اینڈ پاور کو 2004 سے دیکھ رہا ہوں. پہلے یہ تھا کہ 50 میگا واٹ تک اختیار صوبے کے ساتھ تھا, بقایا نہیں تھا, وہ مرکز کے ساتھ تھا. مرکز ڈیل کر سکتا, صوبہ نہیں کر سکتا. ابھی 18ویں ترمیم کے بعد وہ بات بھی ختم ہو گئی, مرکز صوبہ ہر لیمٹ تک جا سکتے. تو ہمارے کے پی کے صوبے کی ٹاپ پریارٹی یہ 2 چیزوں پر ورک کرنا چاہیے اگر صوبے کو ہم خوشحال بنانا چاہتے ہیں. ایک ہائیڈرل پر کہ ہائیڈرل سے کس طرح حاصل ہوگا, اور دوسرا جو ہمارے منرلز ہے, ہمارے منرل پر کیا پورا صوبہ بھرا ہوا ہے تو اس کے لیے اس طرح کوئی سوچنا کہ اگر یہ پہاڑوں میں پڑے ہوئے تو اس کے لیے کوئی اس طرح شفاف وے آؤٹ نکالنا چاہیے. ہم یہ دو سیکٹر پر کام کریں تو ہمارا صوبہ پنجاب سے بھی بہت آگے جائے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن یہ منصوبے خیبر پختونخوا کے کنٹرول کے ڈائریکٹ انڈر ہو اور اس کے لیے الگ ڈسٹریبیوشن کمپنی ہو تو پھر تو بالکل یہ تو ان کا رائٹ ہے, یہ بات نہیں ہے, یہ تو اس پر کوئی کمپلشن نہیں ہے. وہ اپنی ڈسٹریبیوشن کمپنی بھی بنا سکتا ہے اگر اس پر فوکس کرے, اللہ کرے کہ ان کے ذہن میں یہ چیز آ جائے, دوسرے سے نیگیٹو چیز ہے اس پر پازیٹیو میں, اس پر کسی نے پابندی نہیں کی. وہ اپنے صوبے میں اپنی ڈسٹریبیوشن کمپنی بھی لگا سکتے, اپنا گریڈ بھی بنا سکتے, اپنی بجلی بھی لوگوں کو اپنے مقررہ ٹیرف پر دے سکتے ہیں. اس پر کوئی پابندی نہیں کہ اتنے پر پیدا ہو رہا ہے اتنے پر ہم دے رہے ہیں. وہ کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ آپ بجلی صوبہ پیدا کرے اور پھر مطلب دے رہے. یہ آپ اگر بادشاہ میں کام ہو رہا ہے تو وہ تو صوبہ کوئی نہیں کر رہا ہے نا, جی بی گورنمنٹ تو نہیں کر رہا ہے, یا 10 صوبے ڈیم بننا ہے تو کے پی کے گورنمنٹ تو نہیں بنا رہی ہے, وہ تو فیڈرل بنا رہے ہیں اور اس کے لیے کتنے لونے لے رہے ہیں, فلا کر رہے ہیں. تو وہ تو ظاہر بات ہے وہی فیڈرل میں آئے گی. اگر آپ صوبے سے اس طرح کرے, اسی طرح نیگوشیٹ کرے, اس طرح باہر سے ڈونر لے آئے, سب کچھ لائے, اپنا سارا نظام بنائے, تو کوئی ریسٹرکشن کوئی پابندی نہیں, آپ جس قیمت پر دینا چاہے آپ دے سکتے. اور یہ جو ویلنگ کانسیپٹ ہے جس میں پیغور میں ایک بڑا سکسیسفل ماڈل خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے اسٹیبلش کیا کہ جو بجلی گریڈ سے ہی بیچی جاتی ہے ڈائریکٹ انڈسٹری کو, اس کانسیپٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ بھی امپلیمنٹ ہونا چاہیے خیبر پختونخوا کے اندر؟ نہیں, مطلب ہے کہ ہر ایک چیز پر ورکنگ ہو سکتی ہے. ارے آج کل تو ایک اس طرح میکینزم آیا کہ کوئی کام مشکل نہیں ہے, مگر وہی ول اور جذبہ, اور اس پر بالکل کے پی کی اگر کوئی چاہے یہ مشکل منصوبے ہے, زیادہ ٹائم لیتے ہیں پانی کے منصوبے, یہ اس طرح نہیں ہوتا. ہماری سیاستدانوں کی ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم وہ کل والا چیز دیکھتے ہیں کہ ہمیں کل ووٹ مل جائے, ہمیں فوراً امیڈیٹ چاہیے. ہم نہیں کہتے کہ لانگ رن, اگر ہم لانگ رن میں سوچ لے تو یہ ٹائم زیادہ لے گا, مگر صوبے کو اس سارے کرائسس سے ہم نکالنا چاہتے تو ہمارے ساتھ جتنی پوٹینشیل ہے سارا ہمیں یوز کر لینا چاہیے, اور اپنا گریڈ بھی بنانا چاہیے, سب کچھ اپنا بنانا چاہیے, باہر دنیا کے ساتھ نیگوشیٹ کم نرخوں پر کرنا چاہیے, سب کچھ کرتے. تو یہ سب سے بہترین بات ہے. اس طرح جو ہمارے منرلز ہیں, یہ آپ دیکھ لیں کہ کون سے منرل ہے جو وہی کے پی کے میں نہیں. ہر ایک یہ مرج اضلاع سے شروع کرے, ہماری طرفوں میں جائے, دوسرے میں جائے, ہزارہ میں جائے, تو اس پر بھی ہمیں فوکس کر لینا چاہیے. اس کے لیے کوئی شفاف میکینزم نکالنا چاہیے. تو یہ دونوں چیزیں اگر آپ کے نکلتے تو آپ کی کسی کو ضرورت پر کسی کو ہے ہی نہیں, آپ کے اپنے اتنے آمدن آئے گی. آپ
آپ یہ چشمہ رائٹ کینال کی کانسیپٹ کو کیسے سمجھتے ہیں؟ وہ بننا کتنا ضروری ہے، اور آپ بھی وفاق کے نمائندے ہو کہ اس میں کوئی کردار اس پر تو کام ہو رہا ہے. اسی سال اس کو کافی پیسے دیے، فنڈ دیے، یہ پی ایس ڈی پی میں اس کو دیا بھی ہے، اور اچھی بات ہے، وہ ہونا چاہیے اور بننا چاہیے. ایک لانگ اسٹینڈنگ ایشو ہے، اور اسے کئی ہزار ایکڑ اراضی بھی سیراب ہوگی. ایک اچھا آئیڈیا ہے. ٹھیک ہے، مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ ابھی جو آخری حصے میں صرف آپ سے کچھ جو برننگ ایشوز ہیں اس پہ بات کرنی ہے. خیبر پختونخوا پوری طرح دہشت گردی کا شکار ہے، اور ہم جب کسی بھی ذمہ دار حکومت سے بات کرتے ہیں تو وہ صوبائی حکومت یہ وفاق پہ ڈالتی ہے، وفاق کی حکومت جو ہے وہ صوبائی گورنمنٹ پہ ڈالتی ہے. تو آپ اس کی ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی کی نئی لہر آئی ہے جس میں تقریباً بہت شدید قسم کے واقعات ہو رہے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر ہم بڑی جانیں جو ہے وہ قربان ہو رہی ہے، سیکورٹی فورسز کی بھی، عام لوگوں کی بھی، اور ساتھ ساتھ ابھی ریسنٹلی حمید الحق صاحب جیسے جو عالم تھے وہ گئے، ساتھ ہمارے جو دوسرے عالم تھے پشاور سے وہ بھی اس پورے پروسیس کے اندر شہید ہوئے. تو آپ اس کے ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ نہیں، مطلب ہے میں پریکٹیکل بات کروں گا، اور یہ دہشت گردی کا جو ہم بہت سے لوگ فاٹا کے بھی ہوں گے جو مرج اضلاع کے، انہوں نے بھی بہت فیس کیا، اور پھر اس کے بعد جو سوات اور ملکنڈ ڈویژن کے لوگوں اسپیشلی سوات پر انہوں نے فیس کیا. تو ایک ہسٹری اور تاریخ ہے کہ اپنے گھر بار بھی چھوڑ کر اور اپنے ملک میں مہاجر بھی بن جائے، آئی ڈی پیز بھی بن جائے. ہمیں وہ دن بھی دیکھنے کو ملا ہے. ہمیں وہ دن بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اب پاکستان کا جھنڈا بھی اتر گیا اور وہی ملیٹنٹس نے اپنی حکمرانی شروع کی. ہم نے وہ دن بھی دیکھا ہے کہ لوگوں کے سر کاٹ کر اور بازار میں گھماتے پھراتے رہے، وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. یہ بالکل درخراش واقعات ہے، اور ہم نے خود بھی، جو میں نے آپ سے شروع میں بات کی کہ میں اگر خود آپ کے سامنے ہوں تو میں نے خود بھی 7 دفعہ یہ موت دیکھی، اور مختلف اپنے جلسوں میں بھی سوئسائڈ اٹیک اور دھماکے دیکھے، اپنے گھر کے اندر بھی دیکھے، دوسرے بھی دیکھے. کئی لوگ ہمارے ساتھ شہید ہوئے، ہمارے رشتہ دار، ہماری سیکیورٹی. تو یہ چیزیں میں اس کے ارسپیکٹو آف پالیٹکس، اس انداز میں کہتا ہوں کہ اسی میں ہمیں صرف اپنے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے بات نہیں کر لینی چاہیے، اور بلیم گیم کا کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں وہ کر رہے، فلاں یہ کر رہے. یہ ہمیں اگر امن ہو اور پیس ہو تو ہم سارے ہوں گے، ہمارے پالیٹکس بھی ہوگی، ہماری سیاست بھی ہوگی. یہ بدقسمتی ہے کہ ہمیں اس پوائنٹ پر اس طرح کنسنسس ہم نہیں دیکھ رہے. اور میں آپ کو یہ مثال آپ بھی سمجھتے کہ سب سے پہلے جو دوبارہ ملیٹنسی کی ویو آئی سوات میں، یہ جو آپ نے دیکھ لیا اس زمانے میں جو پی ڈی ایم کی تھی، ایک ویو آئی، اور وہ کئی واقعات بھی ہوئے. میں خود بھی وہ ادریس بانڈائی کا اس کی شہادت ہوئی، دوسرے واقعات ہوئے، لوگ آ گئے اور یہ خوف و خراس اور بہت عجیب، اور لوگوں نے وہی بتے دینے بھی سٹارٹ کیے، شروع کیے اس زمانے کی جو حکومت جو بھی تھی. مگر اگر لوگوں نے پھر یہ بات کر دی کہ سیاست کو اوپر پھینک دیا کہ کون پی ٹی آئی میں ہے، کون مسلم لیگ میں ہے، کون جے او آئی میں، کون کس پارٹی میں، این پی میں، پیپل پارٹی میں، سب نے ایکا کر دیا سوات کی عوام نے. میں نے اپنے پولیٹیکل کیریئر میں اس طرح جذبہ کسی کا نہیں دیکھا. میں ایک جلسے میں گیا، وہی چار باغ والی، اور مجھے لوگ کہتے ہیں اب حکومت، میں نے کہا حکومت بعد میں، پہلے میرا یہ اپنے لوگ ہیں، مجھے حکومت نکالتے جو بھی ہے میں آپ کی بات کروں گا. میں ایز اے وزیر بھی وہی گیا پی ڈی ایم، اور میں نے جو لوگوں کی وہی جذبہ دیکھی کہ لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو ویسے مرنا ہے، ہم دوبارہ نہ آئی ڈی پیز بننے کے لیے تیار ہیں، نہ نکلنے کے لیے تیار. تو میں آپ کو ساری اس کی نچوڑ یہی مثال ہے اس کی، یہ سوات کا وہی مثال ہے کہ جب لوگ اکٹھے ہو گئے ارسپیکٹو آف سیاست کے، کون سی پارٹی ہے، یہ بلیم گیم بھی چھوڑ لیا، بس صرف وہی قومیت اور اس کی بات کی، تو وہی اس میں کامیاب ہو گئے. اس میں سارا کریڈٹ ان لوگوں کو جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں پورا اس صوبے کے لیے بھی وہی ماڈل اپنانا چاہیے. ہم جتنے بھی سیاسی پارٹی ہے، جتنی لیڈرشپ ہے، تو اس میں ایک دوسرے کو بلیم گیم سے نکل کر، اور یہ مسئلہ سب اپنا مسئلہ سمجھ لینا چاہیے، اس میں دوسری رائے کی طرف نہیں جانا چاہیے. کہ ہماری ایک سٹیٹمنٹ کے کوئی کہتا ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، تو کس کے ساتھ ہونے چاہیے؟ مطلب کس کے ساتھ ہم کوئی کہتا ہے کہ ہم خود مذاکرات کرتے ہیں، وہی پروونشل گورنمنٹ کہتا ہے ہماری دوسری سٹانس ہے، کسی کا اور سٹانس ہے. تو اس چیز میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے مطلب ہے کہ مجھے کچھ نہیں کہے اور ہم یہ اسٹیٹمنٹس دیتے رہیں گے. فار ایگزامپل اسی دن جو اس کی اسٹیٹمنٹ آئی کہ آپ وہی جو اسمبلی کا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس تھا، پی ٹی آئی نے کیوں شرکت نہیں کی.
تو ان کی اسٹیٹ فارورڈ بیان ہے کہ وہی کوئی قانون بن رہی تھی دہشت گردی اور آپریشن اور اس کے لیے، اس لیے ہم نہیں گئے. تو حالانکہ وہی اندر سے اس طرح بات ہی نہیں تھی. تو یہ تو ان لوگوں کو حوصلہ افزائی کے لیے اسٹیٹمنٹ آ گئی. دوسرے لوگوں کی لیڈرشپ نے میں نے بات کی کہ ہم نے وہی جو اعلامیہ جاری ہوا ہم اس کا پارٹی نہیں ہے کہ وہی لوگ ہمارے پیچھے نہ لگ جائے. تو حقائق تو اس طرح نہیں، وہی تو یہ بات ہوئی نہیں کہ ہم آپریشن کی بات ہی نہیں ہوئی. اندر کی کہانی تو سب کے سامنے، صرف ایک بریفنگ دی گئی کہ ہم سیاسی لیڈرشپ کو آن بورڈ رکھے کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے اور کے پی میں کیا ہو رہا ہے، اور آپ کے کیا مشورے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، ان سے رائے لینے کی. تو اس طرح بلیم گیم سے اگر ہم نکل جائے تب ہو سکتا ہے. نیشنل سیکیورٹی میٹنگ میں ایک کنسنسس ہونا چاہیے تھا کہ سارے مل کے بیٹھتے 2-3 دن. تو یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ کیوں وہی چند لوگ اپنا سیاست بعد میں رکھتے، اپنے قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ بعد میں رکھ کے، جب یہ ہماری زندگی اور موت کا ایشو تھا تو اس میں آ کر اپنا موقع بیان کر دیتے نا. وہی جو مولانا صاحب آئے تھے تو اس نے یہ بات کہی کہ جو لوگ دوسرے کے تھے ٹھیک ہے، اس نے اپنا موقع بیان کیا، لمبی تقریر کی 1 گھنٹہ. ایمل ولی خان نے اپنے پارٹی کا ایجنڈا سامنے رکھا، 1 گھنٹہ بات کسی اور نے کیا، ہم نے اپنی بات کی. تو یہ اس طرح ڈبیٹ سے ہوا کرتے ہیں کہ وہی سیاسی لیڈرشپ کی اور ملٹری لیڈرشپ کی سارے بیٹھ کر آپس میں ارگو کرے کہ کون سی بات بہتر ہے. تو یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سوال کیا، تو میرے سوال کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم سارے اس پر متفق نہ ہو، یہ ایشو سیاست سے بالاتر نہ کرے کہ دہشت گردی کا اپنا ایشو، سیاست اپنی جگہ کریں گے، الیکشن اپنی جگہ کریں گے، مگر اس میں سب کو ایک ہونا چاہیے، تب اس پر قابو پائے گی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان کو پروڈکشن آرڈر دینے چاہیے تھے کہ وہ اس میٹنگ میں حصہ ہوتے؟ نہ، عمران خان تو کوئی ممبر تھا ہی نہیں، تو اس کو کیا پروڈکشن آرڈر دیتے؟ وہ تو ممبر کو دی جاتی ہے، ایک عام شیر کی پروڈکشن آرڈر نہیں ہوتی. وہ تو میرے ہے ہی نہیں، میرے نہیں نا، اس کی پارٹی تھی، اس کی پارٹی کو آنا چاہیے تھا. اس کے بہت تکڑے لوگ ہیں، جس طرح اس کا سیم آیا، وہ تو اپنی وہی چیزیں لا کر کے میری اتنی لائبلٹی ہے فلا ہے، وہ سائڈ پر گیا ہی نہیں. مگر اس کی پارٹی آنی چاہیے تھی اور ان کو بات کر لینی چاہیے. بس ابھی ریسنٹلی جو ہمارے سوات کے اندر بہت بڑا ایشو ہے اور لوگ جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ احتجاج کر رہے ہیں، خاص کر خواجہ خیلہ اور جو قبل والی سائڈ کے اوپر ہے، اور اس میں کنٹونمنٹ بورڈ بنائے جا رہے ہیں. ایک تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کنٹونمنٹ بورڈ کس نے اپروو کروائیں، اور ابھی یہ وہاں پہ بننے کی ضرورت کیوں ہے، جب کہ وہاں پہ لوگ احتجاج کریں کہ ہمیں اس طرح کی کوئی ترقی نہیں چاہیے، کوئی اور ہو تو ہم بات کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی کام ہو تو وہی کہ لوکل کو اعتماد میں لے کر اور اس کی کنسنسس سے ہونے چاہیے، کیونکہ ان لوگوں کے بہتری کے لیے ہوتے ہیں. البتہ یہ کینٹونمنٹ بورڈ کا مجھے سمجھ نہیں آتا. میں خود بھی پشاور میں کینٹونمنٹ بورڈ کے اندر رہ رہا ہوں، اور یہ ابٹاباد میں اور فلاں میں جس جگہ کینٹونمنٹ بورڈ ہے تو اس زمین کی قیمت بھی آسمان پر ہے، اور اس کی ویلیو بھی زیادہ ہے، اور وہی سیکیورٹی بھی زیادہ ہے، اور وہی تعلیم، ایجوکیشن، صحت، سب کچھ بھی زیادہ ہے. تو مجھے یہ بات ابھی سمجھ نہیں آئی کہ کینٹونمنٹ بورڈ میں ایک تو یہ چیز ہے کہ لوگوں کی پراپرٹی سارے آپ لیتے اور اس کو سرکاری کرتے، کیا کرتے. جب آپ کی اپنی پراپرٹی ہے، اپنی مگر ان کے صرف وہ لاز لاگو ہونا ہے. تو مجھے یہ بات ابھی سمجھ نہیں آئی کہ اس میں کون سا نقصان ہے، کون سا ایشو ہے، کیا مسئلہ ہے. مگر میں کہتا ہوں جو بھی بات ہو کہ جب تک لوگ کنونس نہ ہو وہی کہ لوکل اگر کوئی اس طرح ایشو نہیں ہے جو ہمارے نالج میں ہے، تو وہی ان کے ساتھ ہماری گورنمنٹ کو بھی بیٹھنا چاہیے، اور پروونشل گورنمنٹ، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، ملٹری کی لیڈرشپ وہی ہے، اور ان کو وہی کنسنسس کے بغیر جب لوگوں کے تحفظات دور ہو تو کوئی بات کام نہیں کر لینا چاہیے. اگر وہ اس پر مطمئن نہیں ہے تو پھر نہیں بننا چاہیے. اگر اس کی وہ آپ مطمئن کرا سکتے اور ان سے یہ کوشچن کرتے ہیں کہ آپ اپنے ریزرویشن بتائیں، اپنے تحفظات بتائیں. ایک تو ایسے ایک نام سے ڈرے تو کینٹونمنٹ بورڈ تو ہر جگہ ہے، لوگوں کی اپنی پراپرٹی ہے، اپنے گھر ہے، اپنے سب کچھ ہے، اس میں سہولیات زیادہ ہے. آپ اگر پشاور میں پراپرٹی لیتے تو کینٹونمنٹ بورڈ کی ریٹ دوسروں سے ڈبل ہے. اگر آپ گھر بیچتے کیا کرتے، وہی کی سہولیات سیکیورٹی میں آئے تو بعد میں رہتا تھا، اس کو چھوڑ کر کینٹونمنٹ میں آ گیا، وہی رہتا ہو کہ مجھے وہی اس سے زیادہ سہولیات ہے. تو ایک تو یہ بات کہ لوگوں کو کنونس کرائے کہ اگر اس طرح بات ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ بیٹھ جائے کہ ان کے تحفظات دور ہو جائے کہ یہ آپ کے فائدے کی نقصان کی نہیں. جب تک لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہو تو اس طرح گورنمنٹ جو بھی کام کرتا ہے عوام کی بہتری کے لیے کرتا ہے اور عوام کی خوشی کے لیے کرتا ہے. جب تک لوگ اس پر مطمئن نہ ہو تو اسی ٹائم تک کوئی سٹیپ نہیں لینا چاہیے. میرے خیال سے سر باقی جتنی بھی ممالک ہیں آس پاس، اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو وہاں پہ کنٹونمنٹ بورڈز ختم ہو رہے ہیں، چاؤنیاں ختم ہو رہی ہیں،
اور ہمارے ہاں مطلب ہم بارڈر لائن پہ ہے, ایسی کیا ضرورت ہے کنٹونمنٹ بورڈ کی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ پشاور کی بات کریں تو اب بہت بڑا ایک سیکیورٹی رسک بھی ہو جاتا ہے. جو آپ کنٹونمنٹ بورڈ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو ایک ڈفرینٹ لاز سے گزرنا پڑتا ہے. تو میرے خیال کے اس بات کے لوگ اب اس چیز کو تیار نہیں ہیں. نہیں مطلب یہ بات تو میں نے اب کر دی نا, یہ تو صرف وہی نہیں ہے. اگر ایبٹ آباد میں کرے وہی بھی کنٹونمنٹ بورڈ ہے, ایبٹ آباد کا سب سے بڑا کنٹونمنٹ بورڈ ہے, نوشہرہ میں کنٹونمنٹ بورڈ ہے, مردان میں, کوارٹ میں, جیسے ریڈیہ خان میں, ہر جگہ کنٹونمنٹ بورڈ, ہر جگہ اس طرح ایسا بات نہیں. مگر اگر لوگوں کی کسی جگہ پر خوش نہیں ہے, وہ کنونس نہیں ہے, آپ کنونس نہ پائے تو لوگوں کی رائے کے خلاف کوئی بھی کام نہیں کر لینا چاہیے. وہی کام کر لینا چاہیے جس پر عوام مطمئن ہو اور اس کو یقین آ جائے کہ اس میں کوئی ہمیں لاس نہیں ہے, نقصان نہیں ہے, ہمیں فائدہ ہے, نقصان نہیں. تو پر بے شک یہ ایک بات نہیں جیسے پشاور میں جو بھی اضلاع آپ سارے دیکھ رہے ہیں ہر جگہ, مگر اس کی وہی بات کہ لوگوں کی بھی تسلی ہو جائے کہ بالکل ٹھیک ہے, یہ ہمارے فائدے میں. اس طرح اگر لوگوں کی جذبات اور اس چیز کو, ویسے بھی حالات اس طرح ہے, تو اس میں بھی کہتا ہوں کہ لوگوں کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی قدم نہیں لینا چاہیے. آپ اس میں کوئی فورسفلی کوئی چیز نہیں ہے. یہ میں نے کہا بھی آلریڈی, یہ میں نے آلریڈی کہا ہے. جب یہ وہی خدا خیلے میں ہوا, دوسرے جگہوں میں ہوا, تو میں نے آلریڈی جو متعلقہ لوگ ہیں ان کے سامنے بھی یہ بات کی ہے اور یہ رائے بھی دی ہے. اس نے مجھے یہ بات جو میں نے کہا جو بھی یہ بات ہے وہ یہ ان پبلک کے سامنے رکھے, ان کے سوالات اور وہی تحفظات آپ دور کرے, پھر اچھی بات ہے. مگر اس کی ساری اس طرح کا اور یہ بات کرتے تو پہلے سے بھی ہم اتنی دہشت گردی اور اتنے لوگ یہ سارے چیزیں انہوں نے دیکھے, تو اس مزید ٹینشن میں نہ ڈالے. یہ پھر نہیں ہونا چاہیے. ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی تسلی کرے, ان کو مطمئن کر لے. اگر کوئی بات سچ اس طرح ہے نہیں تو نو ایشو. اگر ہے وہ مطمئن نہیں ہو پا رہا ہے تو اسی ٹائم تک آپ کو کوئی قدم فورسفلی نہیں لینا چاہیے. میں بالکل اس کے ساتھ نہیں چاہیے تو نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. مجھے سر آخر میں آپ کے ساتھ سفران منسٹری ہے اور اس وقت افغان ریفیوجیز کا بہت بڑا مسئلہ ہے. حکومت نے ایک الٹیمیٹم دیا ہے کہ 31 تاریخ کو یہ جو ہیں یہاں سے نکل جائیں. دوسری جن کے پاس یہ UNHCR کے رجسٹر کارڈز ہیں, مطلب جو ان کے پاس ڈاکومنٹیشن ہے, ان کو بھی تنگ کیا جا رہا ہے. کوئی 2 لاکھ کے آس پاس لوگ ہیں. کچھ لوگوں کو تو یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ آپ اسلام آباد اور راولپنڈی کی حدود سے باہر نکل جائیں. تو یہ ہو کیا رہا ہے. اور ان ریفیوجیز کا جو ادھر تعلیم حاصل کر رہے ہیں, کاروبار حاصل کر رہے ہیں, کافی عرصے سے 20-30 سالوں سے آباد ہے, کچھ نئے آئے ہیں, تو اس کے اوپر گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہے؟ اور کیا اس میں کم از کم ان کو ایکسٹینشن ہو, کوئی ٹائم ہو, تاکہ وہ کم از کم یہاں سے نکلے تو ذرا تمیز سے تو نکلے, طریقے سے تو نکلے. نہیں مطلب ہے کہ آپ کی بات جو ہے واقعی ایک اہم ایشو ہے. اور ہم جب سے آئے اور یہ منسٹری ہمارے ساتھ آئی, پہلے 3 ماہ POR کارڈ ہولڈر کو ایکسٹینشن ملتی تھی. پھر لاسٹ ٹائم ہم نے پورا فائٹ کر کے 1 سال دلوا دیا. مگر یہ بات اس میں شک ہی نہیں ہے کہ ان کی ایجوکیشن اور ان کے یہاں رہنا اور کئی سال ہو گئے, ان کے یہاں بزنس ہے, کاروبار ہے, اور یا مکس ہوئے. میرے ذاتی رائے اپنی جگہ میں, میرا ذاتی رائے تو یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جو بھی ملیٹنسی ہوتی ہے یہ 100% یہ لوگ کراتے ہیں. اس طرح نہیں, یہ تو مختلف واقعات مختلف آتے ہیں. مگر یہ گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہے, اور ان کی پالیسی یہ ہے کہ جو لوگ بالکل اللیگل ہے, نمبر 1 کہ جو بالکل اللیگل ہے, اس کے ساتھ نہ کوئی کاغذ ہے, نہ کوئی چیز ہے, نہ کوئی ان کو پرمیشن دی, اور خود وہی افغانستان کی بارڈر کراس کر یا آئے اور رہ رہے, تو ان لوگوں کو کسی ملک کا یہ قانون تو ہے نہیں کہ آپ بغیر کسی ویزے کے, بغیر کسی چیز کے جائے اور وہی رہے. تو یہ سلسلہ بھی کافی سالوں سے چل رہا ہے کہ اللیگل لوگوں کو نکالا جائے. مگر اس میں بھی 100% بھائی ہیومینیٹیرین اور اس طرح ایشو آئے تھے, اس طرح اسٹرکٹلی ان کو نہیں نکالا گیا, اس طرح ایکشن نہیں لی. دوسرا وہی POR کارڈ ہولڈر, وہ تو لیگل جس کے پاس ہے تو وہ اس کے ساتھ ہے. مگر یہ جو اسلام آباد اور پنڈی کا ایک سیپریٹ ایشو ہے کہ یا کم از کم اسلام آباد پنڈی کے باہر ان کو سیٹل ہونا چاہیے. تو یہ چیزوں کا بھی دیکھا جا رہا ہے. یہ بات انشور کر دی ہے, کسی کو فورسفلی نہیں مت نکالے, کسی کے ساتھ اس طرح زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اس طرح بار بار یہ ڈیٹس آپ دیکھ رہے چینج ہو رہا ہے کہ ایک ڈیٹ دیتے ہیں, دوسرا دیتے ہیں, کہ آپ باعزت طریقے سے اپنے ملک چلے جائے کہ اتنے سال ہو گئے, تو آپ کو ابھی افغانستان ابھی باہر سے بھی کوئی ہیلپ نہیں کر رہا ہے. امریکہ نے تو بالکل ہینڈز اپ کر دیا, آپ نے دیکھ لیا. وہی UNHCR کی فنڈز بھی اتنے آدھے سے زیادہ کم ہو گئے, وہ بھی کوئی دینے کے لیے تیار ہے نہیں. باہر کی پالیسی یہ سے انہوں نے
کئی لاکھوں میں لوگ لائے تھے, اس میں کئی لاکھ 3-4 لاکھ لوگ وہی ہے. یہ انہوں نے امریکہ نے, کینیڈا نے, دوسرے باہر دنیا نے, آسٹریلیا نے, سب نے, یورپ UK نے کمٹ کیا تھا کہ یہ لوگوں کو ہم, جب یہ نئی حکومت آئی افغانستان میں طالبان کی, تو اس زمانے میں جو لوگ نکل گئے کہ ہمیں تھریٹ فلاں ہے, تو بیرونی انٹرنیشنل دنیا نے یہ کمٹمنٹ کی کہ اس کو ہم لیں گے اور باہر نکالیں. تو بھی ابھی تک اس میں ناکام رہے, فیل ہوئے. اس کی کوئی 5% بھی انہیں نہیں نکالے. ان لوگوں کے ساتھ اور کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے, یہاں سے ہے یا ہوٹل ہو, اس میں رہ رہے, اس انتظار میں ہے کہ ہمیں باہر نکالا جائے. درمیان میں جب ٹرمپ آیا تو اس نے وہ جو پہلے سے وہی تھے کہ ان کو بھی نکالے, لینے کا تو بعد کی بات ہے, ان کو بھی نکالا جائے. تو اس طرح کئی اس میں کمپلیکیٹڈ ایشو ہے کہ اگر اس طرح بات ہے تو پھر پاکستان پھر کیا کرے. انٹرنیشنل جو دنیا ہے انہوں نے جو وعدے کیے اس کو پورا نہیں کر رہے, تو صرف یہ قیمت پاکستان کو پے کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. تو اس طرح کئی چیزیں ہیں جو سب کو دیکھا جا رہا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بینگ اے منسٹر کہ ابھی اس میں کوئی اتنا سخت لائعمل نہیں طے کیا گیا کہ 31 کو لازم ہی نکلیں گے, اس پہ بات ہو رہی ہے ابھی. 31 کو تو وہی جو لیگل لوگ ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے, POR کارڈ ہولڈر, اس کو تو کوئی نکال ہی نہیں رہا. یہ کوئی نکال ہی نہیں رہے. جس کے ساتھ کوئی لیگل ڈاکومنٹ نہیں ہے ان لوگوں کو نکالا جا رہا ہے. جس کے ساتھ لیگل ہے اس کو تو ایکسٹینشن 30 جون تک ملا ہوا ہے. 30 جون کے بعد پھر دیکھا جائے کیا ہونا ہے. اور اگر کسی کے پاس زبردستی نکالا جا رہا ہے تو میرے خیال نہیں, مطلب ہے اس طرح وہی جو انلیگل لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح کوئی زیادتی نہیں ہوئی. مسلمانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ ابھی نکل جائے, اس میں ہمارے ساتھ آپشن نہیں ہے, اس ڈیٹ میں آپ نکل جائے. سر میرے آپ سے جتنی بھی بات ہوئی میری, اور آپ تقریباً 2001 سے کافی ایکٹیو رہے ہیں ابھی تک, اور بڑے پاورفل پوزیشنز پہ رہے ہیں, لیکن شانگلہ کا جب نام آتا ہے نا تو کوئلے کے مزدور کا نام آتا ہے. اور یہ تقدیر ابھی تک آپ لوگوں نے نہیں بدلی شانگلہ کی. تقریباً 70-80% پاکستان میں وہ شانگلہ سے ہے. انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. یہ مجھے بھی یہ بات ابھی تک سمجھ نہیں آئی. میں نے ان کو وہی اس دن میں کوئٹہ گیا اور ان لوگوں سے بھی سوال کر رہا تھا, تو ان کے پاس بھی کوئی ٹھوس جواب نہیں تھا. اسی طرح شانگلہ میں بعض مخصوص علاقے, پورا شانگلہ نہیں, اگر آپ میں کئی تحصیلوں کا نام لیتا ہوں اس کے 2-3 لوگ بھی نہیں, مگر بعض یہ واربن کا علاقہ, ہمارے کانا والے, یہ جو علاقہ ہے, تو اس میں لوگ کیا کرتے ہیں, اگر کوئی پولیس میں ملازم ہے, کانسٹیبل ہے, 50,000 روپے تنخواہ ہے اس کی, وہ بھی چھٹی لیتی ہے 6 مہینے 8 مہینے چھٹی لے کر پھر جاتے ہوئے کوئلے کے کام میں مزدور کے, جو آلریڈی ملازم بھی ہے. یہ اس طرح کیسز بھی ہے. یہ بہت عجیب سی بات ہے. میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ اس میں کیا چیز آپ نے دیکھی, اس میں کون سا, اس طرح لوگ کہتے ہیں کہ روزگار چاہیے نا. جن کو روزگار مل چکا ہے وہی روزگار والے بھی چھٹی لے کر وہی جاتے ہیں اور یہ کانوں کے اندر جاتے ہیں. یہ بہت ان لوگوں کا اس طرح ایک مائنڈ سیٹ بنا ہے ایک مخصوص علاقے کا. یہ سارے نہیں ہے, بعض علاقوں میں کوئی بھی نہیں جاتا ہے, مگر ان لوگوں کا اس طرح سیٹ بنا ہے کہ جن کو نوکری بھی ہے, ان کی ملازمت بھی ہے, جو پڑھتے بھی ہے, اسے ٹائم نکال کر اس کان کے اندر جاتے ہیں. اور یہ ڈیڈ باڈیز دیکھ رہے ہیں کہ نکل رہے, یہ تو 5% بھی نہیں ہوگا. یہ ڈیڈ باڈیز دیکھ کر اور وہ اس کے باوجود بھی جایا کرتے تھے. اگر آپ ہمیں کہے, میں نے تو اس کے لیے کیا, وہ ڈاکٹر عباد کی حالت دے کہ وہی کوئلے کان میں واقع ہو جاتا ہے کوئٹہ میں, تو وہی پہنچ جاتا ہے. ہم خود پہنچ جاتے ہیں. میں آپ کو انٹرسٹنگ واقعہ سناؤں گا. ایک دفعہ وہی ایک مائن بیٹھ گیا, اس میں شانگلہ کے لوگوں کی کئی لوگ مر گئے. راحیل شریف صاحب وہ زمانے میں تھے آرمی چیف. میں نے وہی چیف منسٹر سے بات کی بلوچستان کی, اور گورنر سے کہا کہ ہماری بس کی ہے نہیں, یہ ہیلی کاپٹر وغیرہ تو آرمی چیف دیتے ہیں. پھر میں نے وہی کور کمانڈر سے اور اس تک بات پہنچ گئی کہ ہمیں ہیلی کاپٹر دے دے, ہمیں فلاح دے دے, ہمیں ان کو وہی جو فوجی بڑے اس میں لے. تو پھر راحیل شریف صاحب نے پہلے کہا کہ امیر مقام کے لوگوں کا اور کام ہی نہیں کوئلے کے کانوں کے علاوہ, تو کوئلے کو کانوں میں مریں گے تو ہم اس کو ہیلی دیں گے, یہ اس کے لیے فارغ ہے. مگر وہ بھی میرا بہت ریسپیکٹ کرتا, آخر میں دے دیا, 3-4 ہیلیز دے دیے اور وہی سے نکال کر لائے. تو ہم تو خود کہتے ہیں کہ میں خود بھی نہیں سمجھتا ہوں, ان لوگوں سے خود سوال کرتا ہوں کہ اب اور مزدوریاں کم ہیں اور کام کم ہے. اگر آپ مزدوری کرتے تو دوسرا کاروبار کرو گا. جس کو جاب بھی ملا ہے, جس کی نوکری بھی ہوئی, وہ بھی جا کر اس کے
اندر گھس جاتا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. مجھے یہ نہیں پتا, ہمیں اس پر بہت دکھ ہے, ہم اس دکھ میں برابر کے شریک. جب وہ ڈیلی واقعات ہوا کرتے تو ہم بھی اس میں سفر ہوتے اور ان کے ساتھ ہوتے ہیں, مگر مجھے نہیں معلوم کہ وہی لوگ بتا سکتے ہیں کہ کیا چکر ہے. یہ دو چیزیں تو ہم مان لیں گے کہ یہ تو ایک بڑی کم تعداد ہے کہ جو باقی, اور یہ میں نے خود دیکھا, اس کے اوپر میں نے کافی عرصے سے میں کام بھی کر رہا ہوں, کہ وہ دوسری نوکریوں کے باوجود جاتے ہیں, بہت کم پرسنٹیج ہے. دوسرا یہ ہے کہ لوگ جاتے ہیں مطلب پیسوں کی وجہ سے جاتے ہیں, کیونکہ اس میں پیسے ذرا اچھے ملتے ہیں دوسرے کام کے بنسبت. لیکن اتنی بڑی تعداد کہ 200 سے 300 لوگ ہر سال مرتے ہیں, اس میں 80-90% شانگلہ کے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ 80-90% لوگ ہی شانگلہ کے ہیں. تو اور یہ مطلب میں اکثر جب ان سے میں خود ملا ہوں تو میں نے یہ بات ان کو بھی کی ہے کہ یہ جو آپ جاتے ہیں دکھ کی جاتے ہیں, تو وہاں کا مقامی بندہ یہ کام نہیں کر رہا. آپ شانگلہ سے پتہ نہیں کہاں سے نہیں, ہر جگہ جاتے ہیں, سندھ میں بھی جاتے ہیں, جہاں مائن پشاور میں بھی جاتے ہیں, جہاں بھی مائن ہے وہی جایا کرتے ہیں. اس کے لیے میرے خیال سے ایک پالیسی اگر آپ فیڈرل کے اندر بھی ہے, بڑے انفلوئنسر ہے, اور یہ آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ ہر دفعہ آپ کو اسی سوال سے سامنا کرنا پڑتا ہے بینگ اے پولیٹیشین اور بینگ اے ریپرزینٹیٹیو, کہ ایک ایسی پالیسی ہو کہ جس کے اندر ان تمام مائنز کو ریگولیٹ کیا جائے اور ان کو سیفٹی پرووائڈ کی جائے. سمپل سا کام ہے سر, اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے. سب سے اس کا حل سولوشن بھی وہی ہے. مطلب ہے کہ یہ تو باہر دنیا میں بھی یہ اتنے واقعات نہیں ہوتے, مگر یہ جو اتنے زیادہ واقعات ہوا کرتے تو وہی کوئی چیز لاز, قوانین, سیفٹی. ابھی تو اور مصیبت آئی. ابھی تو وہی جو ریسنٹلی جتنے واقعات ہوئے تو کڈنیپ کرنے کا, بلوچستان والے میں جو واقعہ شروع ہے, تو یہ تو سارے اس دن آرمی چیف کے سامنے بھی میں نے اسمبلی کی تقریر میں بھی کہی, انہوں نے سیکیورٹی کے میرے لوگ مائنز میں ان کو اغوا کیا جاتا ہے, پھر مارا جاتا ہے, یہ کرتے ہیں ہم ڈیلی یہ دیکھ رہے ہیں. ابھی تو یہ ایک اور مصیبت آئی, ایک تو وہی روٹین میں, ابھی دوسرے دہشت گردی کا ایشو ہے خاص کر بلوچستان میں. تو اس طرح کلیکٹیولی کسی جگہ سے لے کے جاتے, پھر وہی مارتے کہ اتنے پیسے دے دے, اتنے فلاح کرے. تو وہی ایک ایشو اپنی جگہ, اور دوسرے جو مائنز ہے ان کو ریگولیٹ کرنا بالکل یہ اہم بات ہے. اگر وہ ریگولیٹ ہو جائے ہر جگہ, یہ ہر ایک پراونس کا اپنا, یہ فیڈرل کے ساتھ بھی نہیں ہے, ہر صوبے کی اپنی ذمہ داری ہے, وہ کے پی ہے, بلوچستان ہے, سندھ ہے, کہ وہ اس چیز پر فوکس کرے, اس کو انشور کرے کہ وہی جو انٹرنیشنل لاز ہے اس پر عمل کرے, اور اس کے مطابق سب کچھ آکسیجن ہو, دوسرے چیزیں ہو, جو بھی ہے اس کو بالکل یہ اس کا سولوشن ہے. بالکل 18-19 سال کے بچے مر رہے ہیں شانگلہ کے, 10-11 سال کے بچے چلے جاتے ہیں وہاں پہ مرتے ہیں, اور تابوت بن کر ابھی یہ اس کا سولوشن وہی بقایا. یہ اگر اوور آل آپ دیکھ لیں تو نام تو شانگلہ کے, تو شانگلہ میں مخصوص جگہوں کے لوگ جاتے ہیں, اس طرح نہیں کہ ہر جگہ سے جاتے. فار ایگزامپل میں جس علاقے سے مارتونگ ہے, اس کا اگر آپ پورا تحصیل دیں گے تو اس کے 10 بندے بھی نہیں ہوں گے, 2 بندے بھی نہیں ہوں گے. اس طرح چکیسر, فلاح, بیشام, مگر ایک بیلٹ جو ہمارا ہے بدقسمتی سے وہ پورا جاتا. میں سر سمپل سے ایک سادہ سی ریکویسٹ ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی سوشل ایکٹیوسٹ اٹھ کے نا اور بہت بڑی 10-15 سال جدوجہد کریں تو وہ بھی قانون پاس کروا سکتا ہے اسمبلی سے. آپ تو بہت بڑی آدمی, قوانین آلریڈی موجود ہے, اس کی نہیں امپلیمنٹیشن کی بات ہے. قوانین آلریڈی موجود ہے, اس میں کوئی قوانین پاس کرنے کی ضرورت نہیں, آلریڈی موجود ہے کہ پر اگر یہ فیسلٹی نہیں ہو تو آپ مائن کو بند کر سکتے. تو وہ تو اس کی ذمہ داری ہے کہ بند کریں. امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. اگر کسی مائن میں وہی فیسلٹیز نہیں ہو تو وہ نہیں چلا سکتے. لاز تو موجود ہے, امپلیمنٹیشن اور ول کی ضرورت ہے. آپ اس وقت اپنی اس ٹینور کے اندر خیبر پختونخوا کے لیے کیا خاص پلاننگ رکھ رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں؟ اور پھر دوسرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ آپ چونکہ گلگت بلتستان کے بھی منسٹر ہیں اور ساتھ کشمیر کا بھی ہے, سیفون کا بھی ہے, تو ان دونوں چیزوں کے اوپر ابھی آپ کی پلاننگس کیا اور آپ کیا کرنے چاہ رہے ہیں؟ نہیں, مطلب ہے کہ ہماری ظاہر بات ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ ہمیں جتنی فنڈز مرکز سے مل رہے, فار ایگزامپل میں وہی یہ نہیں کہ میرا حلقہ ہے, مگر میں اس پر کئی مہینوں سے لگا ہوا ہوں کہ وہی جو بیشام خواجہ خیل ایکسپریس وے ہے اور وہی پی ایس ڈی پی میں شامل بھی کر دیا ہے, مگر اس کی کاسٹ اتنی ہے کوئی 137 بلین کہ اس کے لیے فنڈنگ کی ارینجمنٹ کرو. اس کے لیے دوسرا ہماری یہ بھی ڈیمانڈ ہے, میں نے اس دن پرائم منسٹر سے کہا کہ وہی جو سکولز آپ بنا رہے پنجاب کی ماڈل پر, تو وہی اسکول ہمارے کے پی کے, تو اس نے کہا کہ اس میں لینڈ والا ایشو ہے کہ لینڈ وہی کی پروونشل گورنمنٹ دے رہے تو ہم بنا سکتے. دوسرے اس طرح کئی چیزیں جو ہو سکتے ہیں مرکز کی طرف سے,
تو ہم ضرور ہماری خواہش ہے کسی جگہ کا رجسٹریشن چاہیے, کسی جگہ دوسرے چاہیے کہ وہی ریسورسز میں پورا حصہ ملے اور اس پر کام ہو جائے. اس طرح وہی 10 کا ہمارا بڑا پروجیکٹ بن رہا ہے, اس کو بھی ہم سارے دیکھ رہے ہیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے, اسے ہمیں صوبے کو رائلٹی ملے گی ایک, اور وہی ایک لوگوں کو روزگار بھی ملے گا وغیرہ وغیرہ. اس طرح جی بی کی آپ نے بات کی, تو جی بی کا بھی سب سے بڑا ان کے جو جی بی بھی سارا ڈپینڈنٹ اور کشمیر مرکز پر ہے, ان کو ساری فنڈنگ یہاں سے ملتی ہے, مرکز سے ملتی ہے, ان کے اپنے کوئی ریسورسز دونوں کے نہیں ہیں. تو ہماری خواہش ہے کہ ان کی وہی جو اپنے ریسورسز پڑے ہوئے خاص کر منرل کی, جی بی میں یہ ہائیڈل کشمیر میں بھی ہائیڈل کی ہے اور وہی بھی ہائیڈل کے ہے کہ ہائیڈل کے ریسورسز کو بھی استعمال کیا جائے. جتنے کئی پروجیکٹس پر ان کا کام ہو رہا ہے, بہت زیادہ پروجیکٹس سے اس پر کام ہو رہا ہے, ان کی فنڈنگ کی جائے, ان کو کمپلیٹ کیا جائے, اور ساتھ ساتھ وہ منرل جو وہی ہے کہ اسی پر کوئی جدید ٹیکنالوجی سے, اصل بات ہو جس سے ہم نے کول کی بات کی, تو اس طرح وہی جدید ٹیکنالوجی مختلف ممالک کے ساتھ, انویسٹر کے ساتھ, SIFC کے ذریعے وہی ہم نے ڈال دیا ہے. انویسٹر باہر سے آ جائے, وہی انویسٹمنٹ کرے, وہ نکل جائے, جی بی کے لیے بھی فائدہ ہے, کشمیر کے لیے بھی فائدہ ہے, اور پاکستان کے لیے بھی فائدہ ہے. سر آخری سوال, بڑے سارے سیاستدان جس طرح خان عباسی صاحب تھے, آپ کی دوسری جتنی بھی ان کے ساتھ ایک گروپ بنا ہوا ہے, اور بڑے پولیٹیشین کو جب ہم انٹرویو کرتے ہیں آن کیمرہ تو وہ تو بڑے اپنی بات کی جواب دے جاتے ہیں, لیکن آن کیمرہ اگر آپ دل سے اس چیز کا جواب دے سکتے ہیں کہ آپ اس سسٹم سے پر امید ہیں کہ اس کا مطلب یہ کوئی فائدہ آپ دے سکے گو, مطلب یہ جو اس وقت سیاسی حالات ہے یا جو سیاسی ڈھانچہ بنا ہوا ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ کا اختیار, یہ باقی جو ہماری اکنامک کنڈیشنز ہے, جو ہمارے ٹیررزم کا ایشو ہے, کیا ہم اس سسٹم کے تھرو کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں؟ مطلب ہے کہ سارا آپ پریکٹیکلی سوچ کریں, ہر ایک بات ہوتی ہے کہ دوسرا آپشن کیا ہے. مطلب ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی آپشن 2 ہو اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپشن 2 زیادہ وائبل ہوگا, تو اس طرح آپشن 2 تو ہے ہی نہیں کسی کے پاس بھی. مطلب ہے کہ آپشن 2 کیا ہے, تو پھر اگر آپشن 2 ہے ہی نہیں تو اس آپشن 1 کے ذریعے پھر ایک دوسرے کو برداشت کر لینا چاہیے, ہر ایک کو اپنا اپنا کام کر لینا چاہیے, اس کی وہی وائبلٹی ہوگی, اور سب کی سپریم یہ ملک ہونا چاہیے, اور ایک دوسرے کے ساتھ چلنا چاہیے. مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آ جاتا ہے اس کو نکال لیتے ہیں, دوسرے کو لاتا ہے. تو سب سے بڑی اس کی کامیابی اس میں ہوئی کہ ایک دوسرے کے ساتھ چلے اور ملک کے لیے کام کرے مل جل کر. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس سسٹم جو دیکھ رہے ہیں یہ تو آج سے نہیں ہے, کہ ہم کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو 100% مائنس کرے کہ آپ جائے اپنے بارڈر پر بیٹھ جائے, تو بھی ہماری اتنی وہی میچیورٹی اور سارے چیزیں اس طرح نہیں ہے. اگر کوئی آفت آ جائے, ہم نے دیکھ لیے زلزلے بھی ہم نے دیکھ لیے, سیلابیں بھی دیکھ لیے, ملک کے اندر دہشت گردیاں بھی دیکھ لیے. تو اس طرح صلاحیت یا بھی سیویلین کی ہے نہیں کہ آپ صرف بارڈر پر بیٹھ جائے یا کام آپ خود سنبھالیں گے, تو وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ بات ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت بھی کر لینا چاہیے, ملک کی مفاد کے لیے ملک کو آگے لینے کے چلے اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے. پی ٹی آئی کا مسئلہ سر انا کا مسئلہ نہیں ہے, ہاں انا کا مسئلہ نہیں ہے, پی ٹی آئی والا جو مسئلہ ہے کہ اگر یہ انا دونوں طرف سے مطلب مل کے ایک سسٹم چلا جا سکتا ہے. میں نے وہی بات کی نا, اگر پی ٹی آئی کی بھی اس کی کیا تھی یار, انٹی اسٹیٹ اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر آپ وہی سے شروع کریں 9 ماہ سے دوسرے سے, اگر عمران خان پر یہ تو پاکستان کا کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر میں بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو میں نے کوئی 20 سے زیادہ مقدمات فیس کیے عمران خان کی دور میں, تو ہم تو اتنی اسٹیٹ نہیں بنے. میرا بیٹا بھی جیل میں ڈالا گیا, میرے بھی خلاف 10 وارنٹ جاری ہوئے, میں BBA میں 3.5 سال BBA پڑھ رہا, یا نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا یا دوسرے کے ساتھ کیا ہوا, پیپل پارٹی کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ چیزیں عمران خان کو بھی اتنا انا کا مسئلہ, یہ تو ایک روٹین کی بدقسمتی کی بات ہے. یہ ہونے نہیں چاہیے کہ ایک حکومت جائے اور دوسرے کو پھر اندر کرے اور کیا کرے. یہ چیز ہمیں سیاسیوں کو بھی اپنی ذہن چینج کر لینا چاہیے. یہ ہماری اپنی بھی ہے کہ جب ایک چلا جائے دوسرا آ جاتا ہے تو کہتا ہے یہ میرا سیاسی مخالف ہے, اس کو اندر کرو, جو بھی ہونا ہے آگے بس آپ ٹھیک کریں. تو یہ تو ہمارا ہمیں اپنا مائنڈ بھی چینج کر لینا چاہیے, اور اس طرح ایکسٹریم پر بھی نہیں جانا چاہیے کہ ایک ادارے, فار ایگزامپل ٹو بی ویری فرینک, میں کوئی فوج کی نمائندگی نہیں کر رہا ہوں, مگر اگر ہم اس ادارے کو اتنے بدنام کریں, جوڈیشری کو بھی اتنا بدنام کریں, اس کے خلاف جو یہ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے, اس خاکی وردی کو بھی اتنا بدنام کرے کہ عام لوگوں کے ذہن میں نفرت پیدا ہو جائے, تو پھر مشکل میں کیا ہوگا
سلوشن کیا ہوگا. اگر ہم اس طرح مشکل میں پڑ جائے اور اس ورزش سے لوگوں کی نفرت ہو جائے تو پھر کیا ہوگا. تو یہ بھی ملک کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ ہم اپنے ذاتی انٹرسٹ کے لیے کہ میرے ساتھ نہیں بنتا ہے تو اس کو بھی اڑا کے رکھ دے سوشل میڈیا پر اور اس پر. تو یہ چیز بھی نہیں ہونی اور میرے خیال سے سر یہ تو زیادہ انحصار ہم پر ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو ٹھیک کریں. اور یہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے. تو میں نے کہہ دیا کہ سب کی وہی سپریم اگر انٹرسٹ ہم وہی رکھے اور کوئی ایکسٹریم تک نہ جائے تو کوئی مشکل نہیں. یہ آنے جانے والی چیز ہے, آج ایک آئے گا کل دوسرا آئے گا اگلے روز تیسرا آئے گا. اس طرح بات نہیں ہے جس طرح دوسرے ملکوں میں ہو رہا ہے. ہمیں اس کو ذاتی دشمنی بھی نہیں بنانی چاہیے, سیاست کو ذاتی دشمنی میں نہیں ڈالنا چاہیے. جس طرح ہو جائے بس اس کو قبول کرے آگے, اور ایک چلا گیا دوسرا آ گیا تو سارے سب کو مل جل کر کام کر لینا چاہیے. چلے گا. ہمارے چیلنجز بہت زیادہ ہیں, چاہے اکنامکلی, چاہے ٹیررزم کے حوالے سے, چاہے اور سیاسی اسٹیبلٹی کے حوالے سے. بہت شکریہ امیر مقام صاحب آپ کا. میں تو آپ کے علاقے سے تعلق رکھتا ہوں لیکن میری آپ کے ساتھ یہ پہلی ملاقات ہے اور آپ کے ساتھ بڑی بے تکلف گفتگو ہوئی اور آپ نے جس طرح مجھے موقع دیا اپنی کچھ دل کی باتیں شیئر کی, اپنی پروفائل کی باتیں شیئر کی, اس کے لیے میں انتہائی مشکور ہوں. کچھ چیزیں میری شاید سخت ہو, اچھی باتیں ہوئی اور ہم میں بھی کہتا ہوں کہ بہت اچھی باتیں ہوئی, دل کی باتیں ہوئی, اور ہم نے بھی کوشش کی کوئی بات چھپائی نہیں, جو فیکٹس تھے آپ کے سامنے رکھ دے, حقائق. اور ہمارا فارمیٹ کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم بلا وجہ آپ کو تنگ نہ کریں, کوئی سنسلی پہنانے کے لیے, کنٹروورسی بنانے کے لیے آپ کو پش نہ کرے. ہم ایک پالیسی ڈائلاگ کریں, ہم نے پروجیکٹ ڈسکس کیے, آپ کی اپنی انٹرونشنز ڈسکس کی, آپ کی آئیڈیالوجی ڈسکس کی. یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. پھر کبھی کسی وقت بعد آپ سے دوبارہ ایک سیشن ہوگا. اور تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو.